جی ڈیپ ڈائیو اردو یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہاں اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف دلچسپ موضوعات، خاص طور پر کتابیں، ریسرچ پیپرز، ان کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں تاکہ کم وقت میں زیادہ اور آپ کہہ سکتے ہیں معیاری معلومات مل سکیں۔ بالکل۔ اور مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، مطلب صرف فیکٹس نہیں، بلکہ یہ سمجھنے میں مدد کرنا ہے کہ یہ معلومات ہمیں ملی کیسے، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور یہ اہم کیوں ہے۔ یعنی صرف کیا ہوا نہیں، بلکہ ہمیں کیسے پتہ چلا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مشہور اور کافی ضخیم کتاب کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہے جان کے ان کی کتاب انڈیا اے ہسٹری۔ پورا نام ہے انڈیا اے ہسٹری فرام دی ارلیسٹ سویلائزیشنز ٹو دی بوم آف دی 21st سینچری۔ مصنف جو کہ مرد ہیں، انہوں نے اس کتاب میں ہندوستان کی ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ جی، چونکہ یہ کتاب بہت بڑی ہے، 3000 BC سے لے کر تقریباً 21ویں صدی کے شروع تک، تو ہم اس کا مکمل جائزہ ظاہر ہے کئی حصوں میں کریں گے۔ آج اس سفر کا پہلا قدم ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہے۔ جان کی اس بات پر خاص زور دیتے ہیں کہ تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے، جسے ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں، خاص طور پر قدیم ہندوستان کی تاریخ، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لکھی ہوئی چیزیں بہت کم ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ کیسے آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی، جو پرانی کھدائیوں سے چیزیں ملتی ہیں، سکے، نیومسمیٹکس، کتبے، انسکرپشنز یعنی پتھروں یا دھاتوؤں پر لکھی تحریریں، اور زبانوں کا علم، فلالوجی، ان سب نے مل کر تاریخ کے جو گیپس ہیں نا، ان کو کیسے پور کیا ہے۔ اچھا، تو آج ہم کتاب کے شروع کے ابواب پر زیادہ توجہ دیں گے، جو ہمیں قدیم ترین تہذیبوں سے لے کر سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، ان کے حملے تک لے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 3000 BC سے 320 BC تک کا دور بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جان کی یہ اتنے لمبے عرصے کی کہانی کیسے بیان کرتے ہیں۔ مصنف کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو صرف اس لیے ادھورا نہ سمجھا جائے کہ یہاں قدیم زمانے کی لکھی ہوئی تاریخیں کم ہیں، جیسے یورپ میں ملتی ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی آثار قدیمہ ہے، فن تعمیر ہے، اور یہاں تک کہ مذہبی اور ادبی روایات جو ہیں وہ بھی تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ صحیح۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ثقافتی یا مذہبی تعصبات، بائسز، ان سے بچ کر واقعات کو زمانی ترتیب میں، کرونالوجی میں پیش کریں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں باب اول سے۔ ہڑپا کی دنیا، دا ہراپن ورلڈ، سی 1700 BC۔ یہ بڑے دلچسپ انداز سے بات شروع کرتے ہیں۔ طوفان نوح، فلڈ، اس کی جو ہندوستانی روایت ہے، یعنی منو اور مچھلی کی کہانی، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ کہانی وقت کے ساتھ بدلی اور اس کی ایک ممکنہ تاریخ 3102 BC وہ بھی نکالی گئی، جو شاید کلیوگ کے آغاز کی تاریخ سمجھی جاتی تھی۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ ایسی ہی سیلاب کی کہانیاں ہمیں میسوپوٹیمیا یعنی جو آج کا عراق کا علاقہ ہے وہاں کی قدیم تہذیبوں میں بھی ملتی ہیں۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں بڑے سیلاب آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی ہے۔ تو کیا یہ کہانی وہاں سے آئی یا یہیں پیدا ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ دانوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کلچر کیسے پھیلتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ پھر آتا ہے اصل موضوع، وادی سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی سویلائزیشن، جسے اب ہڑپا تہذیب، ہرپن سویلائزیشن کہنا زیادہ درست سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہڑپا وہ پہلا مقام تھا جو دریافت ہوا، اور یہ تہذیب تو 1920 کی دہائی میں بالکل حادثاتی طور پر دریافت ہوئی جب ریلوے لائن بچھ رہی تھی۔ جی، اور اس دریافت نے تو ہندوستان کی تاریخ کو ہزاروں سال پیچھے دھکیل دیا۔ اس سے پہلے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی اصل تاریخ وہ ویدک دور سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس تہذیب کی جو چیزیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، ایک تو ان کی شہری منصوبہ بندی، اربن پلاننگ، گریڈ سسٹم پر بنی سڑکیں، پکی اینٹوں کا استعمال، وہ بھی ایک ہی سائز کی ہوتی تھیں، اور نکاسی آپ کا بہترین نظام۔ پھر وزن و پیمائش کا ایک معیاری نظام، اسٹینڈرڈائزڈ ویٹس اینڈ میجرز، جو اتنے بڑے علاقے میں آپ سوچیں ایران کی سرحد سے لے کر اتر پردیش تک اور شمال میں افغانستان تک ایک جیسا تھا۔
یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت غیر معمولی بات ہے اور ایک منظم سوسائٹی کی نشانی ہے۔ اور ہاں، ان کا سب سے بڑا راز ان کا رسم الخط، ان کا اسکرپٹ۔ ہزاروں مہروں، سیلز اور برتنوں پر یہ لکھاوٹ ملی ہے، لیکن آج تک کوئی اسے پڑھ نہیں پایا۔ یہ واقعی ایک بڑا معمہ ہے۔ جی، کتاب میں مشہور جگہوں اور چیزوں کا ذکر ہے، جیسے موہنجو دارو کا گریٹ باتھ، گریٹ بات۔ ایک بڑا تالاب جو شاید مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتا تھا، مٹی کی بنی چھوٹی مورتیاں، ٹیراکوٹا فگرینز، اور خاص طور پر وہ کانسے کی بنی ڈانسنگ گرل۔ ڈانسنگ گرل کا مجسمہ، کیا یہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ مجسمہ بالکل مقامی ہے یا اس پر وسطی ایشیا کے اثرات ہیں؟ کیونکہ کچھ ملتے جلتے نمونے وہاں بھی ملے ہیں۔ تجارت کے شواہد بھی بہت ہیں، خاص طور پر میسوپوٹیمیا کے ساتھ۔ وہاں کی تحریروں میں میلوہا کا ذکر آتا ہے، جسے اکثر ماہرین وادی سندھ ہی مانتے ہیں۔ یہاں سے جو ہزاروں مہریں ملی ہیں جن پر جانوروں اور لکھائی کی تصویریں ہیں، وہ شاید اسی تجارت میں استعمال ہوتی ہوں گی، جیسے آج کل کمپنیوں کے لوگو ہوتے ہیں نا۔ یا شاید یہ قبائلی یا خاندانی نشان ہوں۔ ان مہروں میں سب سے زیادہ ایک سینگ والے جانور کی تصویر ہے جسے یونیکارن کہا جاتا ہے۔ اب یہ جانور تو اصلی نہیں لگتا، تو پھر یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال، آخر اتنی وسیع اور اتنی منظم تہذیب کا زوال، ڈکلائن کیسے ہوا؟ کئی مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کیا بڑے سیلاب آئے؟ کیا موسمیاتی تبدیلیاں ہوئیں؟ کلائمیٹ چینج؟ دریاؤں نے رخ بدل لیا؟ کیا جنگلات ختم ہو گئے؟ یا کوئی باہر سے حملہ ہوا؟ آثار قدیمہ میں ان سب کے کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں، لیکن کوئی ایک وجہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ کے مطابق یہ آج بھی قدیم تاریخ کا ایک بڑا معمہ ہے۔ اچھا، ہڑپا کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے باب پر، ویدک اقدار، ویدک ویلیوز، 1700 سے 900 BC۔ یہاں مرکزی کردار ہیں ایرینز۔ کہ فوراً واضح کرتے ہیں کہ بھئی آرین کی اصطلاح کو نسلی، ریشیل معنوں میں لینا غلط فہمی ہے، خاص طور پر جو بعد میں یورپ میں استعمال ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر ایک لسانی، لنگوسٹک گروہ بندی تھی، یعنی ایک جیسی زبانیں بولنے والے لوگ۔ جی، اس کا پہلا ٹھوس ثبوت سر ولیم جونز نے 18ویں صدی میں دیا تھا، جب انہوں نے سنسکرت، یونانی اور لاطینی زبانوں میں گہری مماثلت دریافت کی، جس سے وہ ہند یورپی، انڈو یورپین زبانوں کے خاندان کا نظریہ سامنے آیا۔ آریاؤں کے بارے میں ایک پرانا اور مشہور نظریہ ہے، آرین حملہ آور تھیوری، آرین انویژن تھیوری، کہ وہ وسطی ایشیا سے جنگجوؤں کے طور پر آئے اور انہوں نے ہڑپا تہذیب کو تباہ کیا اور مقامی لوگوں کو، جنہیں ویدوں میں داسا یا دسیو کہا گیا ہے، غلام بنا لیا۔ لیکن کے بتاتے ہیں کہ اب زیادہ تر ماہر آثار قدیمہ اور لسانیات کے وہ اس سادہ حملہ آور تھیوری کو نہیں مانتے۔ اچھا، جی، شواہد یا یوں کہیں کہ شواہد کی کمی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید وہ حملہ آور نہیں بلکہ مختلف لہروں میں آنے والے مہاجر مائیگرنٹس تھے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ آرین ثقافت کا زیادہ تر ارتقاء یہیں بر صغیر میں ہی ہوا ہو اور یہ باہر سے آنے والے اور مقامی عناصر کا امتزاج ہو۔ یہ آج بھی ایک کافی گرما گرم بحث کا موضوع ہے۔ اچھا، تو اگر وہ حملہ آور نہیں تھے تو ویدک ادب، خاص طور پر سب سے قدیم وید رگ ویدا، وہ ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیپی کے مطابق ویدوں کی تصویر یہ ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر مویشی پال تھے، پیسٹورلسٹس۔ گھوڑے اور رتھ، چیریٹس ان کے لیے بہت اہم تھے۔ وہ جنگجو ضرور تھے، لیکن شروع میں منظم زراعت، ایگریکلچر اور شہروں اربن لائف سے زیادہ واقف نہیں لگتے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ان کے پاس لکھنے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ویدوں کو سینکڑوں سال تک زبانی یاد رکھا گیا۔ ویدوں میں جن دریاؤں اور علاقوں کا ذکر ملتا ہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ابتدائی مرکز پنجاب اور اس کے آس پاس کا علاقہ تھا، جسے وہ سپتا سندھو کہتے تھے، یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین۔ بعد کے ویدک ادب سے لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مشرق کی طرف گنگا اور جمنا کے درمیانی زرخیز علاقے یعنی دوآب دوآب اس کی طرف پھیلتے گئے۔
ان کی آمد یا ابھرنے کی تاریخ پر بھی بحث ہے۔ عام طور پر 1500 BC سے 1300 BC کا وقت مانا جاتا ہے، یعنی ہڑپا کے زوال کے کچھ عرصے بعد۔ کہ یہاں ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ واقعی وسطی ایشیا سے ایک بڑی ہجرت کر کے آئے تھے تو ویدوں میں اس ہجرت کا یا اپنے پرانے وطن کا کوئی واضح ذکر کیوں نہیں ملتا؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ پھر کئی آرینائزیشن کے عمل پر بات کرتے ہیں، یعنی آرین ثقافت اور زبان کا پھیلاؤ۔ کیا یہ صرف تلوار کے زور پر ہوا؟ کئی کا خیال ہے ایسا نہیں لگتا۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ثقافتی انضمام، کلچرل اسیمیلیشن کا عمل تھا، جس میں مقامی لوگ، ان کی زبانیں، ان کے رسم و رواج آہستہ آہستہ آرین معاشرے کا حصہ بنتے گئے۔ اچھا، اسی دور میں وہ 3 چیزیں واضح ہونا شروع ہوئیں جو آگے چل کر ہندوستانی سماج کی بنیاد بنی۔ ایک تو سنسکرت زبان کا غلبہ، دوسرا پجاری طبقہ یعنی برہمن، ان کا اہم کردار، اور تیسرا سماجی درجہ بندی، سوشل ہائرارکی کا نظام، جسے ہم ذات پات کاسٹ سسٹم کے ابتدائی نقوش کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے باب کی طرف، رزمیہ دور، دی ایپک ایج، C900 سے 520 BC تک۔ اس دور کا نام مہابھارت اور رامائن جیسی عظیم رزمیہ داستانوں ایپکس کی وجہ سے ہے، کہ بہت واضح کرتے ہیں کہ ان داستانوں کو حرف بحرف تاریخ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانیاں نسل در نسل سنائی گئیں، ان میں بہت سے کردار اور واقعات بعد میں شامل کیے گئے اور انہیں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا رنگ دیا گیا۔ جی، یہ اس دور کے سماج، اقدار اور تبدیلیوں کی عکاسی ضرور کرتی ہیں، لیکن یہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں۔ یہی بات پراناز میں ملنے والے بادشاہوں کے شجروں، جینیالوجیز پر بھی صادق آتی ہے۔ ان میں بہت سے نام ہیں، نسلیں ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں۔ ان میں تضادات ہیں، اور لگتا ہے کہ انہیں بعد کے بادشاہوں کو قدیم ہیرو سے جوڑ کر انہیں لیجٹمیسی، جواز فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ تاہم ان سے بھی ہمیں اس دور کے اہم قبائل، علاقوں اور سیاسی تبدیلیوں کا کچھ اندازہ ملتا ہے۔ ان داستانوں میں کچھ مشترکہ موضوعات، تھیمز بار بار آتے ہیں، جیسے جانشینی، سکسیشن کا مسئلہ، یعنی بادشاہ کے بعد کون تخت پر بیٹھے گا، بادشاہت، مونارکی، اور پرانے قبائلی نظام، ٹرائبلزم کے درمیان کشمکش۔ اور ایک بہت اہم تھیم ہے جنگل میں جلاوطنی، ایگزائل ان دی فارسٹ۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ یہ اکثر نئے علاقوں کی دریافت، ایکسپلوریشن، جنگلات کو کاٹ کر زمین کو قابل کاشت بنانے اور وہاں پہلے سے رہنے والے مقامی قبائل سے ٹکراؤ یا ملاپ، اس کا استعارہ میٹافر بھی ہے۔ جغرافیائی طور پر اب توجہ مغرب سے مشرق کی طرف، یعنی گنگا کی وادی گینجز ویلی کی طرف منتقل ہوتی نظر آتی ہے۔ جنگلات کی کٹائی کا ذکر بڑھ جاتا ہے، لوہے، آئرن کا استعمال عام ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ شاید شروع میں لوہا ہتھیار بنانے کے لیے زیادہ استعمال ہوا اور کھیتی باڑی کے اوزار بنانے کے لیے بعد میں۔ اسی دور سے ہمیں تانبے کے عجیب و غریب ذخائر، کاپر ہورڈز بھی ملتے ہیں، بہت سارے تانبے کے اوزار اور ہتھیار ایک جگہ جمع کیے ہوئے، جن کا مقصد آج تک پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ یہاں آثار قدیمہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس دور سے 2 خاص قسم کے مٹی کے برتن، پوٹری، وابستہ ہیں۔ ایک ہے پینٹڈ گرے ویئر PGW، اور دوسرے بلیک اینڈ ریڈ ویئر BRW۔ PGW خاص طور پر ہریانہ اور مغربی UP کے علاقے سے ملتے ہیں، جو مہابھارت کا مرکزی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ آرکیولوجسٹ کے لیے یہ برتن ایک ٹائم سٹیمپ کی طرح ہیں، جو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ممکنہ طور پر مہابھارت کے دور اور علاقے سے جڑی ہو سکتی ہیں۔ BRW کا پھیلاؤ زیادہ وسیع ہے، جو شاید دوسرے قبائل جیسے یادواز ان کی نقل و حرکت سے منسلک ہو۔ اسی دور میں اتراپتھ
اترا پتھا یعنی شمالی تجارتی راستہ وہ بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ کہ مہابھارت اور رامائن کا موازنہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مہابھارت ایک طرح سے پرانے قبائلی نظام کے خاتمے اور انتشار کی کہانی ہے۔ کروکشیتر کی جنگ میں تقریباً سبھی بڑے جنگجو مارے جاتے ہیں اور کلی یوگا یعنی زوال کا دور شروع ہوتا ہے۔ دوسری طرف رامائن بادشاہت مونرکی کے نظریے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک مثالی بادشاہ رام اور مثالی ریاست رام راجیہ کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس کا جغرافیائی دائرہ بھی بہت وسیع ہے، جو شمال سے جنوب میں لنکا تک جاتا ہے، جو شاید اس وقت تک پھیلے ہوئے علم کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی دور میں باقاعدہ ریاستوں اسٹیٹس کا قیام نظر آتا ہے۔ کچھ علاقوں میں بادشاہتیں مضبوط ہوتی ہیں تو کچھ میں گن سنگھ گنا سنگھا یعنی جمہوری ریاستیں ریپبلکس یا قبائلی اتحاد قائم ہوتے ہیں، جیسے شمالی بہار میں لچھویز اور نیپال کی سرحد کے قریب شاکیاز جن میں گوتم بدھ پیدا ہوئے تھے۔ جی، بادشاہت کو جائز ٹھہرانے کے لیے مختلف نظریات بھی سامنے آتے ہیں، جیسے کہ بادشاہ دیوتاؤں کا نمائندہ ہے یا متسیا نیایا کا تصور۔ متسیا نیائے یعنی مچھلیوں کا قانون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی طاقتور حکمران بادشاہ نہ ہو تو ہر طرف افراتفری اناکی پھیل جائے گی اور طاقتور کمزور کو ختم کر دے گا۔ اس لیے معاشرے کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک بادشاہ ضروری ہے۔ یہ بادشاہت کو جواز فراہم کرنے کی ایک دلیل تھی۔ اچھا، معاشی طور پر بھی بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ زراعت میں ترقی ہوئی، خاص طور پر چاول کی کاشت رائس کلٹیویشن عام ہوئی۔ آبپاشی اریگیشن کے طریقے بہتر ہوئے۔ زمین کی نجی ملکیت پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور پختہ ہوا اور ریاست نے باقاعدہ ٹیکس وصول کرنا شروع کیا، جنہیں بلی اور بھاگ کہا جاتا تھا۔ ان سب تبدیلیوں کا نتیجہ نکلا ہندوستان کی دوسری شہری کاری سیکنڈ اربنائزیشن کی صورت میں۔ پہلی ہڑپا تہذیب تھی۔ گنگا کی وادی میں کئی نئے شہر آباد ہوئے یا پرانی بستیاں شہروں میں تبدیل ہو گئیں، جیسے اجین، وارانسی، بنارس، کوشامبی وغیرہ۔ اس دور کی ایک خاص نشانی ہے شمالی سیاہ پالش والے برتن، ناردرن بلیک پالشڈ ویئر NBPW۔ یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے چمکدار سیاہ برتن ہیں جو امراء استعمال کرتے ہوں گے، اور یہ تجارت کے ذریعے دور دور تک پہنچے۔ اسی دور میں تقریباً 600 BC کے آس پاس ہندوستان میں سکوں کوئنز کا باقاعدہ استعمال شروع ہوا۔ یہ چاندی یا تانبے کے ٹکڑوں پر نشانات ٹھپے لگا کر بنائے جاتے تھے، اس لیے انہیں پنچ مارکڈ کوئنز کہتے ہیں۔ اس سے تجارت اور معیشت کو مزید فروغ ملا۔ سماجی طور پر ذات پات کا نظام زیادہ پیچیدہ اور پختہ ہوتا گیا۔ کیوٹک ورنا اور جاتی کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ورنا تو وہ 4 بڑی کیٹیگریز تھیں جو ویدک دور سے چلی آ رہی تھیں: براہمن، پجاری عالم، شتریا جنگجو حکمران، ویشیا تاجر کسان اور شودر خدمتگار۔ جی، 4 ستونوں کی طرح۔ بالکل، لیکن اب ان ورنا کے اندر خاص طور پر ویشیا اور شودر میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں چھوٹی چھوٹی ذاتیاں یا جاتیاں بننا شروع ہوئیں، جو اکثر پیشوں آکوپیشنز یا علاقوں پر مبنی تھیں، جیسے لوہار کی اپنی جاتی، سونار کی اپنی، کمہار کی اپنی وغیرہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ نظام سماجی تفریق اور عدم مساوات پیدا کرتا تھا، لیکن یہ اس دور میں مختلف نئے گروہوں جیسے جنگلاتی قبائل یا نئے پیشے والے ان کو معاشرے میں شامل کرنے، انٹیگریٹ کرنے اور ایک طرح کا سماجی استحکام، سوشل سٹیبلٹی قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنا۔ بہت خوب۔ اب ہم پہنچتے ہیں چوتھے باب پر، افسانوں سے حقیقت تک، آؤٹ آف دا متھس اسموک، 520 to 320 BCE۔ یہاں سے ہمیں تاریخ کے لیے زیادہ ٹھوس شواہد ملنا شروع ہوتے ہیں کہ پہلے انڈیا اور ہندو الفاظ کی اصل بتاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ سنسکرت کے لفظ سندھو سے نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے دریا، خاص طور پر دریائے سندھ، انڈس ریور۔ قدیم ایرانی زبان میں س کی آواز ہ میں بدل جاتی تھی، تو سندھو
ہندو بن گیا۔ اچھا، ایرانیوں نے دریائے سندھ کے پار رہنے والے لوگوں اور علاقے کو ہندو کہا۔ یونانیوں نے جب ایرانیوں سے سنا تو ان کی زبان میں ہ کی آواز اکثر حذف ہو جاتی تھی، تو ہندو سے اندوس اور پھر انڈیا بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں یہ نام صرف دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقے یعنی آج کے پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی دور میں برِ صغیر پر پہلا بڑا بیرونی حملہ ریکارڈ پر آتا ہے۔ یہ ایران کی ہخامنشی سلطنت اکیمنیڈ امپائر کی طرف سے ہوا۔ بادشاہ سائرس دی گریٹ نے شاید کچھ سرحدی علاقے فتح کیے، لیکن اس کے جانشین دارا اول ڈیریس ون نے باقاعدہ طور پر حملہ کر کے پنجاب اور سندھ کے کچھ حصوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تقریباً 518 بی سی کے ایک مشہور کتبے انسکرپشن جو پرسی پولس میں ملا ہے، دارا اپنی سلطنت کے صوبوں جنہیں سیٹراپی کہتے تھے ان کی فہرست دیتا ہے، اور ان میں ہندوش یعنی ہندو کا نام بھی شامل ہے۔ گندھارا یعنی آج کا شمال مغربی پاکستان اور مشرقی افغانستان کا علاقہ، وہ بھی ایک اہم ایرانی صوبہ تھا۔ اس ایرانی اثر و رسوخ کے دور میں ٹیکسلا شہر کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ یہ گندھارا کا دارالحکومت تو نہیں تھا، لیکن یہ تجارت اور علم کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ مشرق ہندوستان اور مغرب ایران یونان کے درمیان ایک پل کی طرح تھا۔ یہیں پر مشہور عالم پانینی نے سنسکرت زبان کی پہلی جامع گرامر لکھی، جو آج بھی زبان دانی کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چندرگپت موریہ کا مشہور مشیر کوٹلیہ، جس نے سیاست اور حکومت پر مشہور کتاب ارتھ شاستر لکھی، اس کا تعلق بھی ٹیکسلا سے تھا۔ جبکہ شمال مغرب میں یہ ہو رہا تھا، مشرق میں گنگا کی وادی میں مگدھا کی ریاست جو آج کے بہار کے علاقے میں تھی، وہ تیزی سے طاقت پکڑ رہی تھی۔ یہ علاقہ بدھ مت بدھزم اور جین مت جینزم کا مرکز بھی تھا۔ یہاں کے دو ابتدائی اہم بادشاہ تھے، بمبیسارا اور اس کا بیٹا اجاتا شترو۔ بدھ روایات کے مطابق مہاتما بدھ ان دونوں سے ملے تھے۔ ان بادشاہوں نے شادیوں اور جنگیں دونوں طریقوں سے اپنی ریاست کو پھیلایا۔ اجات شترو خاص طور پر ایک جنگجو بادشاہ تھا۔ اس نے مشرق میں انگا، شمال میں طاقتور لچھوی جمہوریہ، لچھوی ریپبلک اور مغرب میں کوشلا، ان سب کو شکست دے کر مگدھ کو شمالی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ زبردست۔ اس نے دشمنوں سے بچنے کے لیے دریائے گنگا کے کنارے پٹالی گرام نامی جگہ پر ایک قلعہ بھی بنوایا۔ یہی جگہ بعد میں موریہ سلطنت کا عظیم دارالحکومت پاٹلی پتر بنی، جو آج کا پٹنہ شہر ہے۔ کچھ بدھ اور جین روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اجات شترو نے لچھویوں کے خلاف جنگ میں کچھ نئے ہتھیار استعمال کیے، جیسے پتھر پھینکنے والی منجنیق کیراپلٹ اور ایک طرح کی بختر بند گاڑی آرمرڈ چیریٹ۔ اچھا، اجات شترو کے کچھ کمزور جانشینوں کے بعد مگدھ کی حکومت نندا خاندان ڈائنسٹی کے پاس آ گئی۔ اس خاندان کا بانی تھا مہاپدم نندا۔ پرانوں اور یونانی ذرائع کے مطابق یہ نچلی ذات لو کاسٹ شاید شودر یا نائی باربر اس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب صرف کشتریہ ہونا بادشاہ بننے کے لیے ضروری نہیں رہا تھا۔ تیار کیا، جس کا مطلب ہے ایک چھتری کے نیچے حکمران، یعنی اس کا مقصد پورے ہندوستان کو فتح کرنا تھا۔ اس نے واقعی بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور نندا سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ نندا بادشاہ اپنی بے پناہ دولت اور بہت بڑی فوج کے لیے بھی مشہور تھے۔ یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں فوجی اور ہزاروں ہاتھی تھے۔ اور اسی نندا بادشاہ دھنا نندا کے زمانے میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک اور مشہور باب رقم ہوا۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کا حملہ 327 سے 325 بی سی۔ کے ایم سین اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ فوجی لحاظ سے ایک شاندار کامیابی تھی، لیکن ہندوستان کی مجموعی تاریخ پر اس کے اثرات بہت گہرے اور دیرپا نہیں تھے۔ امبھی نے تو فوراً اطاعت قبول کر لی، لیکن دریائے جہلم
ہائیڈاسپس کے پار راجا پورس نے سخت مقابلہ کیا۔ اگرچہ پورس جنگ ہار گیا، لیکن اس کی بہادری نے سکندر کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے پورس کو اس کا راج واپس کر دیا اور اپنا اتحادی بنا لیا۔ سکندر مزید مشرق میں جانا چاہتا تھا، شاید گنگا تک پہنچ کر نندا سلطنت سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن جب اس کی فوج دریائے بیاس تک پہنچی تو سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سپاہی 8 سال سے گھر سے دور تھے، تھک چکے تھے، بیمار تھے، اور انہوں نے مشرق میں نندا سلطنت کی بہت بڑی فوج اور جنگی ہاتھیوں کے قصے سن رکھے تھے، جس سے وہ کہہ لیں کہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو سکندر کو مجبوراً واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ واپسی کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ سندھ کے علاقے میں اسے مقامی قبائل سے لڑنا پڑا اور وہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا۔ آخرکار وہ ہندوستان سے نکل گیا اور 323 BC میں بیبلون میں بخار سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا حملہ ایک طوفان کی طرح آیا اور گزر گیا، لیکن اس نے ہندوستان اور یونانی دنیا کے درمیان براہ راست رابطے کا ایک نیا راستہ کھول دیا، جس کے اثرات آنے والے موریہ دور میں نظر آئیں گے۔ کیا ایک اور دلچسپ شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو سکندر کے ساتھ ہندوستان سے گیا؟ کیلنس۔ یہ اصل میں کلیان نامے کے ایک ہندوستانی سنیاسی اسیٹک یا فلسفی تھا جو ٹیکسلا کے قریب سکندر سے ملا اور اس کے ساتھ مغرب چلا گیا۔ پارس پہنچ کر جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یونانیوں کو حیران کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ایک چتا پائر بنوائی اور اس پر بیٹھ کر خود کو زندہ جلا لیا، سیلف ایمولیشن۔ اس واقعے نے یونانیوں پر ہندوستانی فلسفیوں، جنہیں وہ جمنوسوفسٹس یعنی برہنہ فلسفی کہتے تھے، ان کا گہرا اور پراسرار تاثر چھوڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ کالانس شاید ہندوستان سے مغرب جانے والا پہلا مشہور تارک وطن ایمیگرنٹ دانشور تھا۔ تو سکندر کا حملہ بذات خود ہندوستان کے اندر زیادہ تبدیلی نہیں لایا، لیکن اس نے شمال مغرب میں ایک خلا ضرور پیدا کر دیا اور ہندوستان کو وسیع تر دنیا سے جوڑ دیا، جس کا فائدہ آنے والے دنوں میں چندرگپت موریہ نے اٹھایا۔ واہ! تو یہ تھا جان کیے کی کتاب انڈیا اے ہسٹری کے ذریعے قدیم ہندوستان کے ابتدائی تقریباً 2500 سال کا ایک تیز رفتار سفر۔ ہم نے ہڑپا کی پراسرار دنیا سے شروعات کی، پھر ویدک دور اور آریاؤں کے بارے میں جانا، رزمیہ داستانوں کے زمانے کی جھلک دیکھی، ریاستوں اور شہروں کے ابھرنے کا عمل سمجھا، اور آخر میں ایران اور یونان سے آنے والے حملہ وروں تک پہنچے۔ اور اس پورے سفر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح تاریخ کو صرف لکھی ہوئی باتوں تک محدود نہیں رکھتے، وہ آثار قدیمہ، زبانوں کے شواہد، سکے، فن تعمیر، یہاں تک کہ مذہبی روایات اور افسانوں کو بھی استعمال کرتے ہوئے ایک زیادہ مکمل اور نوانس تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بار بار یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ شروع سے ہی کتنی متنوع، پیچیدہ اور بعض اوقات متضاد رہی ہے، اور اسے کسی ایک سادہ فارمولے میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سکندر کے جانے کے بعد پیدا ہونے والے خلا کا کیا ہوا، کیسے مگدھ کی طاقت اپنے عروج پر پہنچی اور چندرگپت موریہ نے نندا خاندان کا خاتمہ کر کے ہندوستان کی پہلی عظیم و شان سلطنت موریہ سلطنت اس کی بنیاد رکھی۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جان کیے کی کتاب ہمیں ابھی مزید گہرائیوں میں لے جائے گی، ہندوستان کی تاریخ کے مزید دلچسپ، اہم اور بعض اوقات حیران کن ادوار کی طرف۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو یہ جان کیے کی کتاب انڈیا اے ہسٹری کے دوسرے حصے کا جائزہ ہے۔ جی، پچھلی بار ہم نے موریہ ایمپائر کے بعد کے زوال اور اس کانٹرڈکشنز کے دور کی بات شروع کی تھی، بالکل، جہاں سیاسی اتھل پتھل تو تھی، لیکن کلچر پھیل بھی رہا تھا۔ صحیح۔ اشوک کے بعد کوئی ایک بڑی سینٹرل پاور نہیں رہی تھی شمالی ہندوستان میں۔ چھوٹے چھوٹے خاندان ابھرے جیسے شنگا، کانوا، لیکن جان کیے کا فوکس فوراً نارتھ ویسٹ سے آنے والے گروپس پر چلا جاتا ہے۔ اچھا، کون تھی یہ گروپس؟ باختری یونانی یعنی بیکٹرین گریکس، شاکا، پارتھینز اور سب سے اہم کشان۔ اور جنوب میں بالکل الگ ڈائنامکس چل رہی تھی۔ کہ اس دور کو ایج آف پیراڈاکس کہتے ہیں، اکثر اسے ایج آف انویژنز بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایج آف ایکسپینشن بھی تھا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے، مطلب باہر سے لوگ آئے تو صحیح، لیکن ہندوستانی کلچر بھی باہر پھیلا۔
بالکل، تو پہلے ان نارتھ ویسٹرن گروپس کی بات کرتے ہیں۔ باختری یونانی، یہ کون تھے؟ یہ وہی یونانی تھے جو الیگزینڈر کے بعد بیکٹیریا یعنی آج کے افغانستان کے علاقے میں بس گئے تھے؟ جی ہاں، وہاں سے وہ پنجاب تک پھیل گئے۔ ان کا سب سے مشہور راجا تھا منینڈر۔ منینڈر یعنی ملندا، بدھسٹ ٹیکس والا؟ وہی، بلنڈا پنا، ملنڈا کے سوال۔ ہاں، وہ مشہور بدھسٹ ٹیکسٹ جس میں منینڈر اور بدھسٹ فلاسفر ناگا سین کے درمیان سوال جواب ہے۔ ایگزیکٹلی، اور روایت ہے کہ اس گفتگو کے بعد منینڈر نے بدھزم قبول کر لیا۔ یہ تو کلچرل ایکسچینج کی زبردست مثال ہے۔ یقیناً، اور صرف بدھزم نہیں، ودیشا کے پاس ہیلیوڈورس ستون ہے۔ اوہ ہاں، وہ گریک ایمبیسڈر والا؟ جی، جو ایک یونانی سفیر نے بنوایا تھا اور خود کو بھگوان واسودیو کا بھکت کہتا تھا، تو اس وقت کے ہندو فرقے بھی اپنائے جا رہے تھے۔ پھر شاکا اور پارتھینز آئے، ان کے ایک راجہ گوندو فارس۔ ہاں، گوندو فارس، ان کے بارے میں سینٹ تھومس کی روایت ہے کہ وہ ان کے دربار میں آئے تھے۔ کیا یہ بات مستند ہے؟ کئیے کیا کہتے ہیں؟ کہے اس روایت پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اس دور کے وسیع رابطوں کو ضرور ہائی لائٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب لوگ واقعی انویڈرز یعنی حملہ آور تھے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو کہے اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں صرف حملہ آور سمجھنا شاید سمپلسٹک ہو۔ تو پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ تاجر ہوں، فوجی ہوں، یا وسطی ایشیا کے اتھل پتھل سے بھاگ کر پناہ لینے والے لوگ ہوں۔ ضروری نہیں کہ سب نے تلوار کے زور پر ہی کنٹرول حاصل کیا ہو۔ بالکل۔ اور ان سب میں سب سے نمایاں کشان تھے۔ جی، یہ وسطی ایشیا کے یوئچی قبیلے سے تھے۔ اور ان کا سب سے عظیم بادشاہ کنشک۔ کنشک۔ اس کی امپائر بہت بڑی تھی، وسطی ایشیا سے بنارس تک۔ پشاور اور متھرا اس کے دو اہم دارالحکومت تھے۔ کنشک کی سب سے بڑی لیگسی شاید مہایان بدھزم کی سرپرستی ہے۔ یقیناً۔ یہ مہایان بدھزم کیا ہے اور اس کی سرپرستی کیوں اہم تھی؟ دیکھیں، بدھزم کی اس برانچ میں بدھا کو صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک قسم کی دیوتا جیسی ہستی مانا جاتا ہے۔ اور بودھی ستوا کا کانسیپٹ بھی؟ جی، بودھی ستوا کا کانسیپٹ بھی اہم ہے۔ وہ لوگ جو نروان حاصل کر چکے ہیں لیکن دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں رہتے ہیں۔ اچھا۔ کنشک نے چوتھی بدھسٹ کونسل کروائی جہاں مہایان کے اصولوں کو سسٹمیٹائز کیا گیا۔ اور اسی دور میں گندھارا اور متھرا آرٹ سکولز میں ترقی کی۔ بالکل، گندھارا آرٹ جو آج کے پاکستان افغانستان کے علاقے میں تھا، اس پر یونانی اور رومی اثر صاف نظر آتا ہے۔ بدھا اور بودھی ستوا کے خوبصورت انسانی شکل کے مجسمے۔ جی ہاں، کیونکہ مہایان میں مورتی پوجا زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ جبکہ متھرا اسکول جو جمنا کے کنارے تھا، اس نے زیادہ تر مقامی انڈین روایت کو فالو کیا، لال پتھر میں مورتیاں بنائیں۔ تو دونوں سٹائلز نے بدھسٹ آرٹ کو بہت انرچ کیا۔ یقیناً۔ اور جیسا آپ نے شروع میں کہا، یہ صرف انویژنز کا دور نہیں تھا بلکہ انڈین کلچر کے ایکسپینشن کا بھی تھا۔ جی، کے ذکر کرتے ہیں کہ کراکرم ہائی وے کی کھدائی کے وقت کئی ایسی چیزیں ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بدھسٹ مونکس اور آئیڈیاز اسی راستے سے وسطی ایشیا اور چین تک گئے۔ اور سمندر کے راستے؟ سمندر کے راستے جنوب مشرقی ایشیا میں بھی۔ فونان جیسی ریاستیں آج کے کمبوڈیا ویتنام کے علاقے میں قائم ہوئیں جن پر انڈین کلچر، مذہب اور رسم الخط کا گہرا اثر تھا۔ اور یہ سب تجارت کی وجہ سے ممکن ہوا؟ بنیادی طور پر ٹریڈ نیٹ ورکس کے ذریعے۔ ٹریڈ کی بات ہوئی ہے تو چلیں جنوب کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا تھا اس دور میں؟ جنوب میں اس وقت 3 بڑی طاقتیں تھیں: چول، پانڈیا اور چیر۔ ان کے بارے میں ہمیں سنگم لٹریچر سے پتہ چلتا ہے۔ جی، قدیم تمل شاعری کے مجموعے سنگم لٹریچر سے کافی معلومات ملتی ہیں۔ یہ لٹریچر ان کی سوسائٹی، جنگوں اور خاص کر کے تجارت کی ایک جھلک دیتا ہے۔ اور جنوبی ہند کی خوشحالی کی ایک بڑی وجہ رومن امپائر کے ساتھ ٹریڈ تھی۔ بالکل، اس کا ذکر پیریپلس آف دی ایریتھرین جیسی یونانی رومی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور آثار قدیمہ کے شواہد بھی ہیں۔ جی ہاں، اریکامڈو، پونڈیچیری کے قریب جیسی جگہوں پر رومن سکے، شراب کے برتن اور دوسری چیزیں ملی ہیں۔ اچھا۔ یہ تجارت اتنی زیادہ تھی کہ پلانی جیسے رومن رائٹرز نے شکایت کی کہ روم کا سونا مسالے اور لگژری گڈز خریدنے میں مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ اسی دوران مغربی دکن میں بھی ایک بڑی طاقت ابھری، شاتواہن خاندان۔ جی، شاتواہن۔ انہوں نے ایک بڑی سلطنت قائم کی اور تجارت کو خوب فروغ دیا۔
اور انہی کے دور میں اجنتا اور ایلورا کا کام شروع ہوا؟ ہاں، پتھروں کو کاٹ کر مندر بنانے کا کام شروع ہوا، حالانکہ ان کا زیادہ تر کام بعد کے ادوار میں مکمل ہوا۔ شاتواہن دور کی یہ خاص بات گلڈز یعنی تاجروں کی انجمنوں کا مضبوط ہونا بھی تھا۔ بالکل۔ امراوتی کا خوبصورت سٹوپا، جس کے ریلیف آج برٹش میوزیم میں ہے، جی، یہ زیادہ تر انہی گلڈز کی فنڈنگ سے بنا تھا۔ یہ اس دور کی اکنامک پاور اور ریلیجس ڈیووشن دونوں کو دکھاتا ہے۔ تو موریوں کے بعد کا یہ ڈارک ایج کہلانے والا دور سیاسی طور پر بٹا ہوا ہونے کے باوجود ثقافتی اور معاشی لحاظ سے کافی وائبرنٹ لگتا ہے۔ یقیناً۔ اب آتے ہیں اس دور کی طرف جسے اکثر ہندوستان کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے، جی، یعنی گپتا پیریڈ۔ گپتا دور سے عین پہلے کئی ایک شاکا حکمران رودرادمن کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جونا گڑھ میں ملا کتبہ سنسکرت زبان کا ایک بہت ہی اہم ابتدائی نمونہ ہے۔ تو یہ سنسکرت کے احیاء کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو گپتاؤں کی پہچان بنی۔ گپتاؤں کا آغاز چندرگپت اول سے ہوتا ہے، تقریباً 320 عیسوی میں، جی، اس نے مہاراجا دھیراج یعنی شہنشاہ کا ٹائٹل لیا، اور لچھوی قبیلے کی شہزادی کمارا دیوی سے شادی کی۔ جو ایک اسٹریٹجک الائنس تھا جس نے اس کی طاقت بڑھانے میں مدد کی۔ لیکن گپتاؤں کا سب سے مشہور حکمران اس کا بیٹا سمندر گپت تھا۔ بالکل۔ اس کی فتوحات کا ذکر الہ آباد کے اشوک ستون پر لکھی ایک لمبی سنسکرت کویتا میں ہے۔ پریاگ پرشستی؟ جی، پریاگ پرشستھی۔ اس نے شمال اور جنوب میں کئی راجاؤں کو ہرایا۔ اس قسم کی یونیورسل کانکویسٹ کی کوشش کو دگوجہ کہا گیا۔ لیکن کئی یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سمندر گپت کی ایمپائر موریوں جیسی سینٹرلی کنٹرولڈ نہیں تھی۔ صحیح۔ اس نے ہارے ہوئے راجاؤں کو اکثر ان کے علاقے واپس کر دیے، اس شرط پر کہ وہ اس کی بالادستی قبول کریں اور خراج دیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ شاید ہندوستان میں فیوڈلزم یا جاگیرداری نظام کے ابھرنے کی طرف پہلا اشارہ تھا۔ مطلب ایک سینٹرل پاور کے بجائے پاور مختلف لوکل رولرز میں تقسیم تھی جو اوپر والے بادشاہ کے ماتحت تھے۔ بنیادی طور پر یہی۔ سمندر گپت کے بعد اس کا بیٹا چندر گپت دوم، جو وکرمادتیہ کے ٹائٹل سے مشہور ہوا، ایک اور اہم حکمران تھا۔ جی، اس نے شاکاؤں کو حتمی شکست دی، جس سے گپتاؤں کو مغربی ہندوستان کی بندرگاہوں اور تجارتی راستوں تک رسائی مل گئی۔ اور اسی کے دور میں چینی بدھسٹ سیاح فایان ہندوستان آیا تھا۔ جی ہاں، فاہیان۔ اس نے جو لکھا ہے وہ گپتا سوسائٹی کے بارے میں کافی قیمتی معلومات دیتا ہے۔ کیا لکھا اس نے؟ وہ لکھتا ہے کہ ملک خوشحال تھا، قانون نرم تھے، لوگ امن سے رہتے تھے اور بدھزم پھل پھول رہا تھا۔ حالانکہ اس نے کچھ جگہوں پر زوال بھی نوٹ کیا۔ لیکن یہ دور صرف بدھزم کے لیے نہیں، بلکہ آج جسے ہم ہندوازم کہتے ہیں اس کے ارتقاء کے لیے بھی بہت اہم تھا، ہے نا؟ بالکل۔ وشنو اور شیو کے فرقے بہت پاپولر ہو رہے تھے۔ پرانوں اور دوسری مذہبی کتابوں کو ان کی موجودہ شکل دی جا رہی تھی۔ جی، اور رامائن اور مہابھارت جیسے ایپکس کو بھی ایڈٹ اور فائنلائز کیا جا رہا تھا۔ اور سنسکرت زبان؟ سنسکرت زبان لٹریچر، ایڈمنسٹریشن اور مذہبی زبان بن کر ابھری۔ اسی دور سے شاید کالیداس کا تعلق ہے۔ ممکن ہے۔ اس کے ڈرامے جیسے شکنتلا اور نظمیں جیسے میگھدوت سنسکرت لٹریچر کے شاہکار ہیں۔ اور آرٹ میں؟ آرٹ میں خاص کر مجسمہ سازی متھرا اور سارناتھ میں، اور پینٹنگ اجنتا کے غاروں میں بھی کمال حاصل کیا گیا۔ سائنس میں بھی ترقی ہوئی؟ جی، ریاضی میں صفر کا کانسیپٹ، ڈیسیمل سسٹم اور فلکیات میں اہم پیش رفت ہوئی، اسی لیے اسے گولڈن ایج کہتے ہیں۔ لیکن یہ گولڈن ایج ہمیشہ نہیں رہا۔ 5ویں صدی میں کیا ہوا؟ وسطی ایشیا سے ہونوں کے حملے شروع ہو گئے۔ اچھا۔ چندرگپت دوم کے جانشین کمارگپت اور سکندگپت نے ان کا مقابلہ کیا۔ سکندگپت نے انہیں روکا بھی۔ لیکن ان حملوں نے گپتا ایمپائر کو کمزور کر دیا۔ جی، اور 6 صدی کے شروع تک وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ گپتا ایمپائر کے ٹوٹنے کے بعد شمالی ہندوستان میں پھر سے سیاسی افراتفری پھیل گئی، بہت سے چھوٹے چھوٹے خاندان ابھر آئے۔ جی، ان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ زیادہ تر زمین کے گرانٹس یا عطیات سے، جو تانبے کی تختیوں پر لکھے ملتے ہیں۔ اچھا، راجا لوگ برہمنوں یا مندروں کو زمین دان کرتے تھے؟ بالکل۔ کہ بتاتے ہیں کہ یہ گرانٹس فیوڈل سسٹم کے مزید پھیلنے کا ثبوت ہیں، کیونکہ ان میں اکثر مقامی حکمرانوں کو کافی حقوق مل جاتے تھے۔ اس افراتفری کے بیچ 7ویں صدی میں ایک اہم حکمران ابھرا، ہرش وردھن۔ ہاں، ہرش۔ اس کے بارے میں ہمیں 2 مین ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ کون سے؟
ایک تو اس کے درباری شاعر بان بھٹ کی لکھی بایوگرافی ہرش چرت، اور دوسرا؟ دوسرا ایک اور مشہور چینی سیاح یوئن سانگ کے سفر نامے سے۔ ہرش کا اقتدار میں آنا بھی کافی ڈرامیٹک تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو بنگال کے راجا ششانک نے دھوکے سے مار دیا تھا۔ جی، ہرش نے بدلہ لیا اور اپنے بھائی کی جگہ تھانے سر ہریانہ میں کر راجا بنا۔ اور بعد میں قنوج کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ہاں، قنوج شمالی ہندوستان کا نیا پولیٹیکل سینٹر بن گیا۔ ہرش نے ایک بڑی امپائر بنائی اور دعویٰ کیا کہ اس نے 5 ہند کو فتح کیا ہے۔ لیکن کیا یہ دعویٰ سچ تھا؟ یوئن سانگ کے بیان سے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ایگزیجریشن تھا۔ اچھا۔ وہ بدھسٹ بن گیا اور اس نے نالندہ جیسی یونیورسٹیز کو سپورٹ کیا، لیکن اس کی امپائر بھی اس کی موت تقریباً 647 عیسوی کے بعد جلدی ہی بکھر گئی۔ ہرش کی ایک بڑی ناکامی جنوب میں ہوئی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، اسے دکن کے چالوکیہ راجا پلکیشین دوم نے نرمدا ندی کے کنارے ہرایا تھا۔ اس کا ذکر آئیہول کتبے میں ہے؟ جی، جو پلکیشین کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ یہ ہار شمالی ہند کی بالادستی کے زوال اور طاقت کا مرکز جنوب کی طرف منتقل ہونے کا ایک اہم اشارہ تھا۔ تو اب فوکس دکن اور جنوبی ہند پر آ جاتا ہے۔ چالوکیہ اور ان کے حریف کون تھے؟ چالوکیہ کا دارالحکومت تھا بادامی و تاپی۔ ان کے اصل حریف تھے کانچی کے پلو۔ پلواز کانچی۔ اور یہ دونوں طاقتیں آپس میں لڑتی رہیں؟ جی، اگلے قریباً 200 سال تک دکن اور جنوبی ہند کی سیاست پر یہی چھائے رہیں اور آپس میں لڑتے رہے۔ انہوں نے صرف لڑائیاں ہی کی یا کچھ اور بھی کیا؟ نہیں، انہوں نے شاندار مندر بنوائے۔ چالوکیوں نے بادامی، ایہول اور پٹاڈکل میں۔ پٹاڈکل تو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ جی، جہاں شمالی اور جنوبی ہندوستانی مندر طرز کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پلووں نے مملا پورم میں پتھر کاٹ کر رتھ اور شور ٹیمپل بنوایا اور کانچی پورم میں کیلاسناتھ مندر بنوایا۔ یہ ان کی طاقت اور آرٹسٹک ذوق کا ثبوت ہیں۔ اور ان کی دشمنی کے بارے میں کوٹلیہ کی راج منڈل تھیوری کا کیا ذکر ہے؟ کہ اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ راج منڈل کا بنیادی آئیڈیا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کا قدرتی دشمن ہوتا ہے اور اس کا پڑوسی آپ کا قدرتی اتحادی۔ اچھا۔ چالوکیہ پلو تنازع اس تھیوری کی ٹیکسٹ بک مثال لگتا ہے۔ یہ خاندان شمال اور جنوب کے بیچ کلچرل برج بھی تھے اور ان کے لنکس جنوب مشرقی ایشیا تک تھے۔ پھر 8ویں صدی میں دکن میں ایک نئی طاقت آئی، راشٹرکوٹ۔ جی، جنہوں نے چالوکیوں کو ہرا کر ان کی جگہ لے لی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایلورا کا کیلاش مندر ہے۔ وہ جو پورا پہاڑ تراش کر بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، ایک پورا پہاڑ تراش کر بنایا گیا عظیم مندر۔ یہ انجینئرنگ اور آرٹ کا معجزہ ہے۔ اور راشٹرکوٹ صرف دکن تک محدود نہیں رہے۔ نہیں، وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے شمالی ہندوستان کے معاملات میں بھی دخل دیا۔ ان کے حکمرانوں جیسے دھرو اور گووند تیسرے نے قنوج پر قبضے کے لیے ہونے والی سہ افریقی جدوجہد یعنی ٹرائیپارٹائٹ اسٹرگل میں حصہ لیا۔ یہ ٹرائیپارٹائٹ اسٹرگل کیا تھی اور اس میں دوسری 2 پارٹیاں کون تھیں؟ دیکھیں، قنوج اس وقت شمالی ہندوستان کی سب سے معتبر شہر سمجھی جاتی تھی۔ اس پر کنٹرول کے لیے 3 بڑی طاقتوں کے درمیان قریباً 200 سال تک کشمکش چلتی رہی۔ ایک تو راشٹرکوٹ ہو گئے دکن سے۔ جی، دوسری طرف بنگال اور بہار کے پال تھے جو بدھزم کے آخری بڑے سرپرست تھے اور نالندہ یونیورسٹی کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور تیسرے تھے گرجرا پتیہار جو مغربی ہندوستان، راجستھان، گجرات میں اہم تھے اور جنہیں راجپوتوں کا پیشور مانا جاتا ہے۔ ان کا مشہور راجا بھوج اول تھا۔ یہ جدوجہد صدیوں تک چلتی رہی جس نے شاید ان تینوں طاقتوں کو کمزور بھی کیا ہوگا۔ یقیناً۔ اور اسی دوران نارتھ ویسٹ سے ایک نیا خطرہ پیدا ہو رہا تھا، محمود غزنوی۔ بالکل۔ 10ویں صدی کے آخر میں غزنی افغانستان میں سے محمود غزنوی کا ظہور ہوا۔ اس سے پہلے ہندو شاہی خاندان جو کابل اور پنجاب پر حکومت کرتا تھا ایک قسم کا بفر تھا۔ محمود نے پہلے انہیں شکست دی۔ محمود نے ہندوستان پر کئی حملے کیے جن میں سومناتھ مندر پر حملہ سب سے مشہور ہے۔ کہیے کہ اس کے مقاصد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کے مطابق محمود کا اصل مقصد دولت لوٹنا اور بت شکنی تھا۔ ہندوستان میں مستقل حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، پنجاب کے علاوہ نہیں۔ اس کے حملوں کے باوجود ہندوستان کے دوسرے حصوں میں زندگی چلتی رہی۔ مثلا اسی دور میں وسطی ہندوستان میں چندیل راجپوتوں نے کھجوراہو کے شاندار مندر بنوائے۔ تو محمود کے حملوں کا اثر محدود تھا لیکن انہوں نے راستہ ضرور کھول دیا۔
جی، اسی وقت جنوب میں چول خاندان اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ ہاں، چول جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا 10ویں صدی کے آخر میں راج اول اور پھر اس کے بیٹے راجندر اول کے تحت ایک زبردست طاقت بن گئے۔ راج اول نے تنجور میں برہدیشور مندر بنوایا۔ جی، تنجور میں برہدیشور مندر جنوبی ہندوستانی مندر فن تعمیر کا کلائمیکس۔ کسی اس مندر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک مذہبی عمارت نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا معاشی اور سماجی کمپلیکس تھا۔ بالکل، اس سے ہزاروں پجاری، موسیقار، رقاصائیں اور دوسرے ملازمین وابستہ تھے۔ اس کی اپنی زمینیں تھیں، اپنی انتظامیہ تھی۔ یہ چول ریاست کی طاقت اور تنظیم کی علامت تھا۔ اور راجندر پرتھم تو اپنے باپ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے شمالی ہندوستان میں گنگا ندی تک فوج کشی کی، گنگا کی فتح اور واپسی پر ایک نیا دارالحکومت گنگائی کون چول پورم بنایا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن اس کی بحری مہم تھی۔ جی، جنوب مشرقی ایشیا میں سری وجے سلطنت سمٹرا ملایا کے خلاف۔ اس کا مقصد شاید تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ چول ریاست کی نوعیت پر بھی مورخین میں بحث ہے۔ کیا وہ ایک سینٹرلائزڈ ریاست تھی؟ کچھ کہتے ہیں ہاں، لیکن کہ ان سکولرز کے ساتھ ہیں جو اسے زیادہ سیگمنٹری اسٹیٹ مانتے ہیں، یعنی مرکزی کنٹرول اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ہاں، اور مقامی سرداروں اور اسمبلیوں کے پاس کافی خود مختاری تھی۔ چولوں نے بھکتی تحریک کو بھی ریاست کے ساتھ ضم کیا۔ اس دور کی ایک اور یادگار شخصیت مالوا کے راجہ بھوج تھے۔ ہاں، پرمار خاندان کے راجہ بھوج، وہ خود ایک بڑے عالم، شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف تھے، ایک مثالی فلسفی بادشاہ کی مثال۔ تو یہ پورا دور قریباً 200 قبل مسیح سے 1200 عیسوی تک واقعی اتار چڑھاؤ، سیاسی بٹوارے، بیرونی مداخلتوں، لیکن ساتھ ہی زبردست ثقافتی کامیابیوں، تجارت اور مذہبی ترقی کا دور تھا۔ طاقت کا مرکز کبھی شمال، کبھی دکن، تو کبھی بالکل جنوب میں منتقل ہوتا رہا۔ بالکل، ایک انتہائی ڈائنامک پیریڈ جس نے آنے والے دور کے لیے سٹیج سیٹ کیا، جہاں شمالی ہندوستان میں نئی مسلم سلطنتیں قائم ہوں گی۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ غوریوں کے حملوں کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ کیا نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ کتاب انڈیا A History from the Earliest Civilizations to the Boom of the 21st Century اس جان کے کا تیسرا حصہ ہے۔ جی پچھلی بار ہم نے قدیم تہذیبوں سے غزنویوں اور غوریوں تک بات کی تھی۔ ہاں، ان حملوں تک پہنچے تھے۔ آج ہم دہلی سلطنت سے شروع کریں، اس کا بننا، بکھرنا، پھر راجپوت، خلجی، تغلق خاندان، اور جنوب میں وجے نگر، بہمنی ریاستیں، بالکل، اور آخر میں پھر مغلوں کی آمد سے اورنگزیب کے شروع کے دور تک۔ یعنی تقریباً 1100 سے لے کر آپ سمجھے 1600 عیسوی تک 500 سال کا عرصہ۔ کافی لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا، اور اس میں ہندوستان میں طاقت کا کھیل، کلچر، سب کچھ بدلا۔ جان کے کی کتاب اسی پیچیدہ دور کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس دور کے اتار چڑھاؤ، ثقافتی لین دین اور خاص طور پر مغل سلطنت کی بنیاد کیسے پڑی اسے سمجھیں۔ بالکل۔ تو شروعات کرتے ہیں دہلی سلطنت کی بنیاد سے۔ کتاب میں راجپوت کا ذکر کافی ہے۔ یہ لفظ راجا پتر سے نکلا ہے، یعنی راجا کا بیٹا۔ ہاں، مطلب تو یہی ہے، لیکن شروع میں یہ کوئی خاص قوم نہیں تھی، مطلب ایک طرح کا رتبہ تھا جنگجو سرداروں کے لیے۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ خاص طور پر راجستھان کے علاقے میں یہ ایک مخصوص جنگجو طبقے کی پہچان بن گیا۔ وہ 19ویں صدی میں کرنل جیمز ڈوٹ تھے نا؟ ہاں، ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے ان کی ایک بہت رومانٹک تصویر بنائی، بہادر، خوددار، یورپ کے نائٹس کی طرح، کہ صدیوں تک مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن جان کے کہتے ہیں کہ حقیقت ذرا مختلف تھی۔ جی، حقیقت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ٹوٹ خود بھی مانتے تھے کہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، کبھی متحد نہیں ہو سکے۔ اسی سلسلے میں پرتھوی راج چوہان 3 کا نام آتا ہے۔ بالکل۔ پرتھوی راج چوہان اجمیر کے حکمران۔ ہاں، مشہور شخصیت ہیں۔ ہاں وہ قنوج کی شہزادی والی کہانی، ہاں، وہ عشق کی داستان۔ وہ مقبول تو ہے پر تاریخی طور پر شاید اتنی پکی نہیں۔ اصل اہمیت ان کی محمد غوری کے ساتھ جنگوں کی ہے۔ ترین کی لڑائیاں؟ جی، 1191 میں پہلی جنگ وہ جیتے، لیکن 1192 میں دوسری جنگ میں غوری جیت گئے، اور وہ فیصلہ کن تھی۔ اسی سے شمالی ہندوستان میں مسلم حکومت کی بنیاد پڑی۔ یہ بات تو ہے کہ تاریخ میں شخصیات کو اکثر رومانوی رنگ دے دیا جاتا ہے۔
اچھا، کیا غوریوں سے پہلے ہندوستان میں مسلمان بالکل نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیور شاہ واضح کرتے ہیں کہ بڑے حملوں سے پہلے بھی وارانسی، اجمیر جیسی جگہوں پر مسلم تاجر، صوفی یہ لوگ رہتے تھے۔ اجمیر میں تو خواجہ معین الدین چشتی۔ بالکل، وہ غوری حملے سے کچھ پہلے ہی آ کر بسے تھے۔ ایک ٹرشکا ٹیکس کا ذکر بھی ہے۔ ٹرشکا ٹیکس یہ کیا تھا؟ خیال ہے کہ شاید یہ وہاں رہنے والے مسلمانوں پر لگتا ہوگا۔ مطلب یہ کہ ٹکراؤ سے پہلے بھی رابطے تھے۔ تاریخ صرف کالی سفید نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو ترائن کے بعد دہلی سلطنت قائم ہوئی۔ مملوک دور یا غلام خاندان 1206-1290، بانی قطب الدین ایبک۔ جی، جو غلام تھے اور پولو کھیلتے ہوئے گر کر مر گئے۔ ان کے بعد التمش آئے۔ اور پھر رضیہ سلطانہ، یہ ایک دلچسپ کردار ہیں۔ بہت دلچسپ۔ التمش کی بیٹی بہت قابل تھیں، لیکن خاتون حکمران کو دربار کے امیروں نے قبول نہیں کیا۔ ان کے ایک حبشی غلام تھے یاقوت، ان سے قریبی تعلق پر بھی اعتراض ہوا۔ اور کتاب میں وہ چرخے والی بات ہے۔ ہاں، کمال کی بات ہے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ عورت کی جگہ حکومت نہیں، چرخہ ہے، کے مطابق یہ ہندوستان میں چرخے کا شاید سب سے پرانا حوالہ ہے۔ واقعی؟ تو یہ ٹیکنالوجی باہر سے آئی؟ لگتا تو یہی ہے، شاید مسلمانوں کے ساتھ آئی، جیسے کاغذ آیا۔ چھوٹی سی چیز لگتی ہے، پر اس نے کپڑے کی پیداوار بڑھائی ہوگی۔ لیکن رضیہ کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ نہیں، انہیں ہٹا دیا گیا۔ وہ 40 امراء کا گروہ بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ 40 عمرہ؟ جی، یہ ترک سرداروں کا ایک گروپ تھا جو التمش کے زمانے میں اثر و رسوخ اختیار کر گیا تھا۔ اچھا، پھر غیاث الدین بلبن آئے؟ ہاں، بلبن نے بڑی سختی سے حکومت کی، منگولوں کا مقابلہ کیا، فارسی آداب لائے، اقتدار مضبوط کیا، لیکن ان کے بعد پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اسی دور میں قطب مینار اور قوت الاسلام مسجد بھی بنی؟ جی، اور ان میں پرانے مندروں کا سامان بھی استعمال ہوا۔ یہ بھی اس دور کی ایک حقیقت ہے۔ پھر خلجی آئے 1290-1320۔ جلال الدین خلجی تو نرم تھے۔ ہاں، بہت نرم، جس کا فائدہ ان کے بھتیجے علاؤالدین خلجی نے اٹھایا۔ چچا کو قتل کروا کر تخت پر بیٹھے۔ علاؤالدین بہت ایمبیشس لگتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ ان کی نظریں تھیں جنوب پر، ڈیکن کی دولت پر۔ یہاں سے تاریخ کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ دکن میں اس وقت کیا چل رہا تھا؟ کون سی ریاستیں تھیں؟ کئی بڑی ریاستیں تھیں۔ دیوگیری کے یادو، کرناٹک میں ہوئسال، ان کے بیلور اور ہیلی بیڈو کے مندر تو کمال کے ہیں۔ ہاں، ان کی تصویریں دیکھی ہیں۔ پھر آندھرا میں کاکتیا تھے اور تامل ناڈو میں پانڈے۔ سب کافی امیر ریاستیں تھیں۔ تو علاؤالدین کا مقصد علاقہ فتح کرنا تھا یا صرف دولت؟ بنیادی مقصد دولت تھا۔ 1296 میں دیوگیری پر حملہ کیا، بڑا کامیاب رہا۔ ان مہمات کی کمان اکثر ان کے مشہور جرنیل ملک کافور نے کی۔ ملک کافور 1000 دیناری؟ جی، کہتے ہیں انہیں 1000 دینار میں خریدا گیا تھا۔ کافور نے جنوب میں دور تک حملے کیے اور بے تحاشا دولت دہلی لائے۔ کتاب میں لکھا ہے کوئی 24 ٹن سونا ایک مہم سے لائے۔ ہاں، دہلی والوں نے اتنا سونا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس دولت نے سلطنت کو بہت طاقت دی۔ علاؤالدین نے اور کیا کیا؟ شمال میں منگولوں کو روکا، کچھ معاشی اصلاحات، وہ مارکیٹ ریفارمز کی کوشش کی، قیمتیں کنٹرول کرنے کی کوشش۔ ہاں، تاکہ فوج کو سستا راشن ملے۔ بالکل، کچھ عرصہ چلی، لیکن آخر میں ناکام ہو گئی۔ دہلی میں الائی دروازہ بھی بنوایا، جو بہت خوبصورت ہے۔ کہ انہیں ایک پیچیدہ حکمران مانتے ہیں، ظالم، لیکن ضروری نہیں کہ صرف ہندو دشمن ہو۔ خلجیوں کے بعد آئے تغلق 1320-1313۔ غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد بسایا۔ جی، وہ قلعہ اور مقبرہ آج بھی ہے۔ ان کا ناظم الدین اولیاء سے وہ قصہ بھی مشہور ہے۔ دہلی ہنوز دورست والا۔ جی، کہ سلطان بنگال سے آ رہے تھے، بزرگ کو پیغام بھیجا کہ دہلی چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا دہلی ابھی دور ہے، اور سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے ہی ایک حادثے میں مارے گئے۔ تاریخ میں ایسی کہانیاں بہت ہیں۔ ان کے بعد آئے محمد بن تغلق، تاریخ کے سب سے متنازع حکمرانوں میں سے ایک۔ بالکل، کوئی انہیں جینیس کہتا ہے، کوئی پاگل۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ انہی کے دور میں آئے۔ ان کے منصوبے بہت بڑے تھے پر ناکام رہے۔ جی، خراسان فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، فوج بنائی، پھر ختم کر دی۔ ہمالیہ پر فوج بھیجی، تباہ ہو گئی۔
ذہین تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن بہت سخت گیر ظالم بھی تھے۔ ان کے 2 تجربے تو بہت ہی مشہور ہیں۔ ٹوکن کرنسی، ہاں، چاندی کی کمی تھی تو تانبے اور پیتل کے سکے چلائے جن کی ویلیو چاندی کے برابر رکھی۔ لیکن حکومت کا کنٹرول نہیں تھا، لوگوں نے گھروں میں جعلی سکے بنانے شروع کر دیے، پورا سسٹم تباہ ہو گیا۔ اور حکومت کو واپس لینے پڑے۔ جی، بھاری نقصان اٹھا کر واپس لینے پڑے۔ اور دوسرا بڑا منصوبہ دارالحکومت دہلی سے دولت آباد لے جانا۔ ہاں، سینکڑوں میل دور دکن میں۔ وجہیں تو تھیں، دکن پر کنٹرول، منگولوں سے دوری، لیکن پوری آبادی کو زبردستی لے جانا۔ بہت تباہی ہوئی، لوگ راستے میں مر گئے، آخرکار واپس دہلی لانا پڑا۔ اس سے تو یہی لگتے ہے کہ بڑے منصوبے بغیر تیاری کے ناکام ہی ہوتے ہیں۔ بالکل، ان کے دور میں بغاوتیں بھی بہت ہوئیں۔ ان کے بعد ان کے کزن فیروز شاہ تغلق آئے۔ ان کا دور نسبتاً پرامن تھا، انہوں نے تعمیرات پر زیادہ دھیان دیا۔ جی، لڑائیوں سے زیادہ تعمیرات کی، نہریں بنوائیں، شہر بسائے، جونپور، فیروز آباد، دہلی میں اشوکا کے ستون لا کر لگوائے۔ لیکن وہ مذہبی طور پر قدامت پسند تھے۔ ہاں، یہ بھی ہے، انہوں نے پہلی بار براہمنوں پر بھی جزیہ لگایا۔ ان کی موت کے بعد سلطنت تیزی سے کمزور ہوئی۔ اور پھر 1398 میں تیمور کا حملہ۔ جی، تیمور نے دہلی کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ دہلی سلطنت کی مرکزی طاقت ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد دہلی میں صرف نام کی حکومت رہ گئی۔ ہاں، سید اور لودھی خاندان آئے، لیکن ان کی حکومت چھوٹی تھی۔ اصل میں اب علاقائی طاقتیں ابھرنے لگیں۔ کہ لکھتے ہیں کہ دہلی سلطنت ہندوستان کو جوڑ نہیں سکی۔ مسلم حکمران طبقے اور عام ہندو آبادی میں بڑا فرق تھا۔ جی، مارکو پولو، نکیتن جیسے سیاحوں نے بھی یہ دیکھا۔ فن تعمیر میں بھی فرق نظر آتا ہے، تغلق مقبروں کی سادگی اور دوسری طرف اڑیسہ کے مندروں کی شان۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جونپور، گجرات، مالوا، بنگال جیسی ریاستیں خود مختار ہو گئیں۔ اور جنوب میں 2 بڑی سلطنتیں ابھریں، وجے نگر اور بہمنی۔ ان کی بنیاد کی کہانیاں بھی دلچسپ ہیں۔ وجے نگر کے بانی ہریہر اور بکا، کیا وہ پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ کہانیاں ہیں، اکثر بانیوں کو بڑا دکھانے کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں ریاستیں 14ویں صدی کے وسط میں ابھریں اور اگلی 2 صدیوں تک دکن میں ان کا راج رہا۔ اور آپس میں لڑتی رہیں۔ ہاں، خاص طور پر وہ رائچور دوآب کا علاقہ تھا، بڑا زرخیز، اس پر جھگڑا رہتا تھا۔ ان جنگوں میں توپ خانے کا استعمال بھی شروع ہوا۔ وجے نگر کے سب سے مشہور راجا تو کرشن دیو رائے تھے۔ جی، 1519 سے 1529 بابر نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ پرتگالی سیاحوں نے ان کے دارالحکومت ہمپی کی بہت تعریف کی ہے۔ ہمپی کے کھنڈرات تو آج بھی دیکھنے والے ہیں۔ بالکل، مورخین اب وجے نگر کو صرف ایک روایتی ہندو ریاست نہیں بلکہ ایک فوجی ریاست بھی مانتے ہیں جس نے نئی تکنیک اپنائی۔ تاریخ کی نظر بدلتی رہتی ہے۔ اسی دوران پرتگالی آ گئے سمندر سے، واسکو ڈی گاما 1498 میں۔ جی، یہ بڑا ایونٹس تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سمندری تجارت پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کوچین، گوا میں قلعے بنائے۔ اس سے گھوڑوں کی تجارت پر اثر پڑا جو وجے نگر کے لیے اہم تھی۔ بحر ہند اب ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل ارینا بن گیا۔ پھر وجے نگر کا زوال کیسے ہوا؟ وہ تالی کوٹا کی جنگ 1565؟ ہاں، وجے نگر کے حکمران رام راجا کی پالیسیوں سے دکن کی دوسری مسلم سلطنتیں بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، بیدر ناراض تھیں۔ وہ سب مل گئیں اور تالی کوٹا میں وجے نگر کو شکست دی۔ رام راجا مارا گیا۔ اور شہر کو تباہ کر دیا گیا۔ کہ خیال ہے کہ تباہی ہوئی، لیکن شاید اتنی نہیں جتنی بتائی جاتی ہے۔ زوال میں اندرونی کمزوریاں زیادہ اہم تھیں، جیسے نائک سردار خود مختار ہو گئے۔ زوال اکثر اندر سے آتا ہے۔ تو جنوب میں وجے نگر ختم ہو رہا تھا اور شمال میں ایک نئی طاقت آ رہی تھی، مغل۔ ظہیر الدین محمد بابر، تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے، وسطی ایشیا کے فرغانہ سے۔ سمرقند نہیں ملا تو کابل پر قبضہ کیا۔ بابر نامہ تو بہت مشہور ہے، وہ جنگجو بھی تھے اور شاعر بھی۔ جی، بڑی دلچسپ شخصیت۔ ہندوستان کیوں آئے؟ ایک تو تیمور کی وراثت کا دعویٰ،
دوسرا، دہلی میں لودھی حکومت کمزور تھی، ان کی فوج تو چھوٹی تھی۔ بہت چھوٹی، شاید صرف 12,000، لیکن ان کے پاس توپیں اور بندوقیں تھیں، آتشی اسلحہ۔ یہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ 1526 پانی پت کی پہلی جنگ، ابراہیم لودھی کی بہت بڑی فوج کو ہرا دیا۔ بالکل، بابر کی ٹیکٹکس اور توپ خانے نے کمال کیا۔ لودھی مارے گئے، بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں آگرہ میں ہمایوں کو کوہ نور ہیرا بھی ملا۔ لیکن قبضہ قائم رکھنا مشکل تھا، مقامی مخالفت تھی، فوج واپس جانا چاہتی تھی۔ جی، پھر راجپوتوں نے رانا سانگا کی قیادت میں چیلنج کیا۔ 1527 میں خانوا کی جنگ ہوئی۔ یہ پانی پت سے بھی سخت تھی۔ ہاں، بابر نے اسے جہاد قرار دیا، شراب چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ آخرکار مغل جیت گئے، اس سے ہندوستان میں مغل حکومت پکی ہو گئی۔ بابر زیادہ حکومت نہیں کر سکے، 1530 میں انتقال ہو گیا۔ پھر آئے ہمایوں، جو کہ کے مطابق اپنے باپ سے بہت الگ تھے، سست، افیون کے عادی۔ ان کے لیے مشکلات شروع سے ہی تھیں، بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا۔ جی، گجرات جیتا، پھر ہار گئے۔ اصل خطرہ آیا بہار سے، شیر خان سوری۔ شیر شاہ سوری، افغان سردار، انہوں نے ہمایوں کو ہرا دیا۔ جی، 1539 میں چوسا اور 1540 میں تنوج میں ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا۔ تو بیچ میں یہ سوری وقفہ آ گیا، 1540-1555۔ شیر شاہ کا دور کیسا تھا؟ بہت مختصر، صرف 5 سال، لیکن بہت اہم۔ وہ انتظامی جینیس تھے۔ اگر بابر جنگ جیتنے میں ماہر تھے تو شیر شاہ حکومت چلانے میں۔ انہوں نے کیا اصلاحات کی؟ زمین کی پیمائش کروا کر لگان کا نظام بہتر کیا، فوج میں گھوڑوں کو داغنے کا سسٹم لائے، سڑکیں بنوائیں، وہ گرینڈ ٹرنک روڈ کی مرمت کروائی، اور چاندی کا معیاری سکہ روپیہ جاری کیا جو آج تک چل رہا ہے۔ ان کا مقبرہ سسرام میں بہت شاندار ہے، اور دہلی کا پرانا قلعہ بھی۔ جی، 1545 میں ایک قلعے کے محاصرے میں بارود پھٹنے سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کے جانشین کمزور تھے، جس کا فائدہ ہمایوں نے اٹھایا۔ بالکل۔ ایرانی مدد سے 1555 میں واپس آئے، دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن قسمت دیکھیں، چند مہینے بعد ہی 1556 میں اپنے کتب خانے کی سیڑھیوں سے گر کر مر گئے۔ اور تخت پر بیٹھے ان کے 13 سالہ بیٹے اکبر۔ جلال الدین محمد اکبر۔ ان کے لیے بھی شروع میں مشکل تھی۔ شیر شاہ کے ایک ہندو جرنیل تھے ہیمو، انہوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہیمو؟ جی، بہت قابل جرنیل تھے، خود کو راجہ وکرمجیت کہلوانے لگے تھے۔ 1556 میں پانی پت میں دوسری جنگ ہوئی۔ دوسری پانی پت کی جنگ؟ ہاں، ہیمو جیت رہے تھے ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، فوج بھاگ گئی، مغل جیت گئے، جن کی کمان اکبر کے اتالق بیرم خان کر رہے تھے۔ اکبر نے پھر خود حکومت کب سنبھالی؟ شروع میں بیرم خان کی نگرانی رہی، لیکن جلد ہی اکبر نے خود کنٹرول لے لیا۔ وہ ادم خان والا واقعہ مشہور ہے نا؟ ہاں، جسے قلعے سے پھینکوا دیا تھا۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان اکبر کتنے پکے ارادے والے تھے۔ تقریباً 1562 تک وہ خود مختار ہو چکے تھے۔ اور وہ ایک غیر معمولی حکمران ثابت ہوئے، رعایا کا حال جاننے کے لیے بھیس بدل کر گھومتے تھے۔ ہاں، یہ کہانیاں ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ڈسلیکسیا تھا، پڑھ نہیں سکتے تھے، پر علم کا شوق بہت تھا۔ ان کی پالیسیاں خاص کر ہندوؤں اور راجپوتوں کے لیے بہت اہم تھی۔ بہت اہم۔ جزیہ اور یاتری ٹیکس ختم کیے، ہندو تہواروں میں حصہ لیا، راجپوتوں سے لڑائی بھی کی، لیکن ساتھ میں رشتہ داری اور شراکت داری بھی کی۔ جیسے ایمبر کے راجہ کی بیٹی سے شادی۔ بالکل۔ اور راجہ مان سنگھ، راجہ ٹوڈرمل جیسے راجپوتوں کو بڑے عہدے دیے۔ یہ صرف رواداری نہیں تھی، بلکہ ایک کلیور پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ لیکن جہاں مقابلہ ہوا وہاں سختی بھی تھی، جیسے چتوڑ کا محاصرہ 1568 میں۔ جی، چتوڑ نے بہت مقابلہ کیا، لیکن آخرکار قلعہ فتح ہوا، جوہر ہوا۔ اکبر نے فتح کے بعد قتل عام کا حکم بھی دیا، جو ایک افسوسناک بات ہے۔ ادے سنگھ بھاگ کر ادے پور چلے گئے تھے۔ جی، انہوں نے ہی ادے پور بسایا۔ اکبر نے فتح پور سیکری بھی بنوایا۔ ہاں، آگرہ کے پاس نیا دارالحکومت۔ کہتے ہیں شیخ سلیم چشتی کے احترام میں۔ اس کا فن تعمیر بہت یونیک ہے، ہندوستانی اور ایرانی طرز کا ملاپ۔ وہیں عبادت خانہ بنوایا جہاں مذہبی بحثیں ہوتی تھیں۔ جی، اکبر سچائی کی تلاش میں تھے۔ اسلام، ہندو مت، جین مت، پارسی، عیسائی سب کے علماء سے ملتے تھے۔
اسی سے وہ دین الہی یا توحید الہی کا خیال لائے۔ وہ کیا تھا؟ کوئی نیا مذہب؟ مذہب تو نہیں، مطلب ایک نیا عقیدہ کہہ لیں جو شاید سب مذاہب کا نچوڑ ہو۔ زیادہ چلا نہیں، متنازع بھی رہا، وہ اللہ اکبر والا نعرہ۔ ہاں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اکبر نے تقریباً 50 سال حکومت کی، سلطنت کو بہت پھیلایا، کشمیر، سندھ، قندھار، دکن کے کچھ حصے۔ جی، 1605 میں ان کی موت ہوئی۔ انہوں نے مغل سلطنت کو بہت مضبوط بنیاد دی۔ اب ہم آتے ہیں مغل شان و شوکت کے دور میں، لیکن کہتے ہیں کہ اسی شان میں زوال کے بیج بھی تھے۔ مغل معیشت کیسی تھی؟ آبادی تو کافی تھی، 14-15 کروڑ۔ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ بنیادی طور پر زمین سے، زراعت سے۔ حکومت کسانوں کی پیداوار کا بڑا حصہ لگان کے طور پر لیتی تھی۔ یہ لگان کہاں جاتا تھا؟ یا تو سیدھا شاہی خزانے میں، خالصہ، یا پھر امیروں کو تنخواہ کے بدلے جاگیر مل جاتی تھی۔ زمیندار بھی بیچ میں تھے لگان اکٹھا کرنے میں۔ کسانوں کی حالت کیسی تھی؟ برنیئر نے تو لکھا ہے بہت غریب تھے۔ ہاں، کہ بھی مانتے ہیں کہ مغل شان و شوکت کی قیمت بڑی حد تک کسان نے ادا کی، لیکن جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں امن تھا، پاکس مغلیہ، تو تجارت، شہر، دستکاری، ان سب کو ترقی ملی۔ یورپی کمپنیاں بھی اسی دور میں آئیں۔ اکبر کا بنایا ہوا انتظامی ڈھانچہ کیا تھا؟ ایک تو منظم بیوروکریسی تھی، سب سے اہم تھا منصبداری نظام۔ منصبداری وہ کیا تھا؟ یہ فوج اور سول دونوں کے لیے ایک رینکنگ سسٹم تھا۔ ہر افسر کا ایک منصب ہوتا تھا، ذات یعنی اس کا رتبہ اور تنخواہ، اور سوار یعنی اسے کتنے گھوڑ سوار رکھنے ہیں۔ یہ سلطنت چلانے میں بہت کارآمد تھا۔ اور راجہ ٹوڈر مل کا لگان کا نظام؟ جی، انہوں نے زمین کی پیمائش اور پیداوار کا اندازہ لگا کر لگان کا نظام بہتر کیا۔ اکبر کے بعد آئے جہانگیر 1605 سے 1627۔ ان پر نور جہاں کا اثر بہت تھا۔ جی، جہانگیر خود فنون لطیفہ، خاص کر پینٹنگ کے بڑے شوقین تھے۔ تز کے جہانگیری ان کی یادداشتیں ہیں۔ ان کے دور میں میواڑ نے آخرکار مغل حکومت مان لی، لیکن قندھار ایران نے لے لیا۔ فن تعمیر میں اعتماد الدولہ کا مقبرہ؟ ہاں، آگرہ میں۔ اس میں پہلی بار سنگ مرمر پر وہ پیترا دورہ یعنی قیمتی پتھروں کی جڑائی کا کام بڑے پیمانے پر ہوا، جو پھر تاج محل میں نظر آیا۔ پھر آئے شاہجہاں 1627 سے 1658۔ مغل فن تعمیر کا سنہری دور۔ بالکل، دہلی میں شاہ جہاں آباد، لال قلعہ، جامع مسجد، اور آگرہ میں تاج محل۔ تاج محل تو خیر دنیا کا عجوبہ۔ اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں شاہ جہاں کے دور میں سلطنت کی شان و شوکت تو عروج پر تھی، لیکن پیسہ بھی بہت خرچ ہوا۔ دکن میں احمد نگر کو ختم کیا، بیجاپور گولکنڈہ کو تابع کیا۔ لیکن اسی دور میں جانشینی کی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ شاہجہاں کے 4 بیٹے تھے، دارا شکو، شجاع، اورنگزیب، مراد۔ اورنگزیب ان میں سب سے قابل اور پکے ارادے والے تھے۔ دکن کے گورنر تھے، سخت گیر، پابند شرع مسلمان۔ دارا شکو اس کے برعکس صوفی ازم، ہندو فلسفے میں دلچسپی رکھتے تھے، اکبر کی پالیسی کے حامی۔ تو جب 1657 میں شاہ جہاں بیمار ہوئے تو جنگ چھڑ گئی۔ جی، یہ صرف اقتدار کی نہیں، نظریات کی بھی جنگ تھی۔ اورنگزیب نے بڑی ہوشیاری سے پہلے مراد کو ساتھ ملایا، پھر دارا اور شجاع کو ہرایا، آخر میں مراد کو بھی ختم کیا، دارا کو قتل کروایا اور باپ شاہ جہاں کو آگرہ قلعے میں قید کر دیا۔ اور 1658 میں عالمگیر کے لقب سے تخت پر بیٹھ گئے۔ جی، عالمگیر یعنی دنیا فتح کرنے والا۔ ان کا ابتدائی دور 1682 تک کیسا رہا؟ کیا آتے ہی سخت پالیسیاں لگائیں؟ شروع میں تو سلطنت کو مضبوط کیا، اسام تک مہم بھیجی، شمال مغربی سرحد سنبھالی، کچھ اصلاحات کیں جو ان کے مذہبی نظریات کے مطابق تھیں، شراب پر پابندی، موسیقی پر، حالانکہ خود وینا بجاتے تھے، دربار کی کچھ رسمیں ختم کیں، محتسب مقرر کیے۔ لیکن ان کی مذہبی پالیسی خاص کر ہندوؤں کے لیے وہ متنازع ہے۔ ہاں، 1679 میں جزیہ دوبارہ لگا دیا جو اکبر نے ختم کیا تھا۔ کئی مندر گرانے کا حکم بھی دیا، جیسے وارانسی کا وشوناتھ، متھرا کا کیشو دیو۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ مذہبی جوش یا سیاست؟ وجہ پر بحث ہے،
لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں میں، خاص طور پر جاٹوں، ستنامیوں، سکھوں میں شدید ناراضگی پھیلی۔ سکھوں کے ساتھ تعلقات کیسے بگڑے؟ گرو ارجن دیو کو تو جہانگیر نے شہید کروایا تھا۔ اورنگزیب کے دور میں 9ویں گرو تیغ بہادر کو 1675 میں دہلی میں پھانسی دی گئی جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ سکھ تاریخ میں ایک بڑا موڑ تھا۔ اور راجپوتوں سے بھی بگاڑ پیدا ہوا؟ جی، مارواڑ یعنی جودھ پور کی جانشینی کے مسئلے پر اورنگزیب کی مداخلت سے راجپوت ناراض ہوئے۔ میواڑ بھی خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اورنگزیب کے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر نے راجپوتوں سے مل کر بغاوت کر دی۔ اور وہ بغاوت ناکام ہوئی تو شہزادہ اکبر کہاں گیا؟ وہ بھاگ کر دکن چلا گیا، مراٹھا سردار سمبھاجی شیواجی کے بیٹے۔ اسی وجہ سے اورنگزیب کو 1682 میں خود دکن جانا پڑا، تاکہ مراٹھوں کو قابو کیا جا سکے اور بیٹے کو پکڑا جا سکے۔ جی، وہ سوچ رہے تھے چند سال میں واپس آ جائیں گے، لیکن وہ پھر کبھی شمال واپس نہ آ سکے، اور یہیں سے مغل سلطنت کے زوال کا آخری باب شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے دہلی سلطنت کے قیام سے لے کر مغل عروج اور پھر اورنگزیب کے دور میں پیدا ہونے والی دراڑوں تک کا سفر کیا۔ سلطنتیں بنیں، ٹوٹیں، ثقافتیں ملیں، ٹکرائیں، مرکز اور علاقوں کی کشمکش۔ بالکل، اور جان کی تاریخ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ یہ سب کتنا پیچیدہ تھا۔ کوئی دور، کوئی حکمران مکمل سیاہ یا سفید نہیں، ہر فیصلے کے پیچھے کئی وجہ ہیں اور ہر عمل کے دور رس نتائج۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اورنگزیب دکن میں کیا کرتا ہے اور مغل سلطنت کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ یہ جان کی کتاب انڈیا اے ہسٹری کا چوتھا حصہ ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم قدیم تہذیبوں سے مغل سلطنت کے عروج تک آئے۔ جی ہاں۔ آج کہانی ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ اورنگزیب کے آخری دنوں سے بات شروع ہوگی، پھر مغل طاقت کا زوال، نئی علاقائی طاقتوں کا ابھرنا، بالکل۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے آئی، کیسے قدم جمائے، اور پھر ظاہر ہندوستان کی آزادی اور تقسیم تک۔ یہ ایک لمبا، کافی پیچیدہ اور اکثر بڑا ڈرامائی سفر ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے شروع میں خاص طور پر دکن میں نقشہ بہت تیزی سے بدل رہا تھا۔ اچھا۔ جی، پہلے وہاں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، گولکنڈہ اور بیجاپور، لیکن اورنگزیب کی جو لمبی دکن مہمات تھی نا، اس دوران مراٹھے شیواجی کی قیادت میں ایک تیسری بہت اہم طاقت بن کر ابھرے۔ اور انہوں نے صرف علاقے نہیں جیتے بلکہ یوں سمجھیں ایک ریاست قائم کی، اور شیواجی نے باقاعدہ بادشاہت کا اعلان بھی کیا۔ اور شیواجی کے کارنامے تو خیر لیجنڈری ہیں، کہ خاص طور پر 1659 کا وہ افضل خان والا واقعہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جی جی۔ کتاب کہتی ہے کہ شیواجی نے بظاہر ایک دوستانہ ملاقات میں چھپے ہوئے ہتھیار، وہ باغ نکھ یعنی شیر کے ناخن، اس سے افضل خان کو مار ڈالا۔ ہاں، یہ ایک بہت مشہور اور کچھ متنازع واقعہ بھی ہے۔ یہ تو ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ تھا جس نے شیواجی کو ایک، آپ کہہ لیں، فارمیڈیبل فگر بنا دیا۔ بالکل، لیکن کہ ایک دلچسپ نقطہ بھی اٹھاتا ہے، خافی خاں کا حوالہ دے کر کہ شیواجی نے کچھ اصول بھی بنائے تھے، جیسے مساجد یا قرآن کی بے حرمتی نہ کرنا، عورتوں کو تحفظ دینا۔ اچھا۔ کے کا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے کچھ مسلمان بھی اس کی فوج میں شامل ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں وفاداری اکثر مذہب سے زیادہ ذاتی لیڈرشپ پر منحصر ہوتی تھی۔ صحیح۔ شیواجی نے مغلوں کو بھی کافی تنگ کیا۔ وہ شائستہ خان والا واقعہ جو اورنگزیب کا ماموں تھا، ہاں، اس کے کیمپ پر رات میں سرپرائز اٹیک، جس میں شائستہ خان بمشکل بچا، زخمی ہوا، اس کا انگوٹھا کٹ گیا، یہ مغلوں کے جا تو بڑی سبکی کی بات تھی۔ بہت زیادہ۔ اور پھر سورت کی لوٹ مار، جو ایک بڑی تجارتی بندرگاہ تھی۔ 2 بار نا، 1664 اور 1670 میں۔ جی ہاں، 2 بار۔ اس نے مغل اتھارٹی کو سیدھا چیلنج کیا۔ اور پھر وہ آگرہ کا قصہ، شیواجی کا اورنگزیب کے دربار میں جانا، وہاں وہ عزت نہ ملنا جس کی توقع تھی، اور پھر قید ہو جانا۔ جی، نظر بندی کہ یہ لکھتا ہے کہ اس کا وہاں سے فرار ہونا، اب چاہے وہ مٹھائی کی ٹوکری میں تھا یا کسی اور طرح سے، وہ الگ بحث ہے، لیکن وہ فرار اس کے حیرت انگیز کارناموں میں سب سے زیادہ سنسنی خیز تھا۔ اس واقعے نے شیواجی کو پورے ہندوستان میں مشہور کر دیا اور اورنگزیب کی ساکھ کو آپ کہہ لیں کافی نقصان پہنچایا۔ شیواجی کی وفات تو 1680 میں ہو گئی، لیکن مراٹھا مزاحمت تو نہیں رکی۔
نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بیٹے سمبھاجی نے قیادت سنبھالی اور پھر اورنگزیب خود 1682 میں ایک بہت بڑی فوج لے کر دکن آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب مراٹھوں کو اور باقی دکنی سلطنتوں کو بالکل ختم کر دے۔ اور کیا وہ کامیاب ہوا؟ اورنگزیب نے سمبھاجی کو پکڑ کر 1688 میں بہت اذیتناک موت تو دی، یہ سچ ہے، لیکن کیا یہ واضح کرتا ہے کہ اس سے مرہٹا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ راجہ رام اور پھر تارا بائی جیسی شخصیات سامنے آئیں اور انہوں نے گوریلا جنگ جاری رکھی۔ گوریلا جنگ؟ مغل فوج کے خلاف؟ جی، مغل قلعے فتح کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتے مراٹھے پیچھے سے واپس آ جاتے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ یہ گوریلا حکمت عملی تو مغلوں کی بھاری بھرکم فوج کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ، اور اسی دوران مراٹھوں نے اپنا ریونیو سسٹم بھی بنا لیا، وہ چوتھ اور سردیش مکھی۔ ہاں، یہ کیا تھا چوتھ اور سردیش مکھی؟ بنیادی طور پر یہ ٹیکس تھے۔ چوتھ آمدنی کا 25% اور سردیش مکھی 10% اضافی۔ کہ بتاتا ہے کہ مراٹھے یہ ٹیکس مغل علاقوں سے بھی وصول کرنے لگے تھے۔ اچھا، مغل علاقوں سے؟ جی، ایک طرح کی پروٹیکشن منی سمجھ لیں۔ یہ ان علاقوں میں ایک متوازی حکومت قائم کرنے جیسا تھا، اور اس سے مغل انتظامیہ کی کمزوری بالکل صاف ظاہر ہوتی تھی۔ تو مطلب ایک طرف دکن میں مراٹھے مضبوط ہو رہے تھے اور دوسری طرف مغل سلطنت کے باقی حصوں میں بھی مسائل کھڑے ہو رہے تھے۔ بالکل، راجپوتانہ میں بغاوت تھی، پنجاب میں سکھوں کی طاقت بڑھ رہی تھی، خاص طور پر گرو گوبند سنگھ کے خالصہ بنانے کے بعد۔ خالصہ نے سکھوں کو ایک منظم فوجی قوت بنا دیا۔ ان کی وفات کے بعد بندہ بہادر کی قیادت میں جو بغاوت ہوئی، اس نے مغلوں کو اور بھی پریشان کیا۔ یہاں کے ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مغل سلطنت کے زوال کی وجوہات صرف یہ نہیں تھی کہ بعد کے بادشاہ نااہل تھے یا اورنگزیب کی پالیسیاں سخت تھیں۔ جی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بڑا مسئلہ جاگیرداری نظام کا بحران تھا۔ مطلب منصبدار جو آفیشلز تھے وہ زیادہ تھے، جاگیریں کم تھیں اور ان سے آمدنی بھی یقینی نہیں تھی۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ مقامی زمیندار زیادہ طاقتور ہو گئے اور مرکز کا کنٹرول کمزور پڑتا گیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ بنگال، اودھ، دکن جیسے صوبے وہ عملی طور پر خود مختار ہو گئے۔ صحیح۔ تو جیسے جیسے مغل سلطنت اندرونی طور پر کمزور ہو رہی تھی، ایک بیرونی طاقت ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ رہی تھی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جی ہاں، شروع میں تو وہ صرف تاجر تھے نا، مغل بادشاہوں سے فرمان یعنی تجارتی مراعات لینے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ سر تھامس رو بھی تو اسی لیے آیا تھا جہانگیر کے دربار میں۔ بالکل، کمپنی کے لیے ایک بڑا بریک تھرو آیا 1717 میں، جب فروخ سیر بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اس فرمان نے کمپنی کو بنگال میں بغیر ٹیکس کے تجارت کرنے کی اجازت دی اور پورے ہندوستان میں بھی کچھ خاص رعایتیں ملی۔ اسے کمپنی کا میگنا کارٹا کہتا ہے۔ میگنا کارٹا یعنی بہت اہم دستاویز؟ جی، ایک ایسی دستاویز جس نے کمپنی کے مستقبل کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن یہ صرف کمپنی کی تجارت تو نہیں تھی۔ کے بتاتا ہے کہ کمپنی کے ملازمین اپنی ذاتی تجارت، پرائیویٹ ٹریڈ، اس سے بھی زبردست پیسہ کما رہے تھے۔ ہاں، ایلیہو ییل، جس کے نام پر ییل یونیورسٹی ہے، اور تھامس پٹ۔ پٹ خاندان والے؟ جی، جن کا خاندان بعد میں برطانوی سیاست میں بہت اہم رہا۔ یہ سب اس کی مثالیں ہیں، اور کمپنی نے اپنی چھوٹی موٹی فوج بھی رکھنا شروع کر دی تھی، جس میں مقامی سپاہی یعنی سپوائز بھرتی کیے جاتے تھے۔ تو یہ سپاہی کب سے بھرتی ہونا شروع ہوئے؟ یہ عمل دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، خاص طور پر 18ویں صدی میں، اور اسی صدی کے وسط تک ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جو عالمی مقابلہ چل رہا تھا اس کا ایک اکھاڑا بن چکا تھا۔ خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں، کرناٹک میں؟ جی، کرناٹک میں ان کی لڑائیاں ہوئیں۔ یہیں رابرٹ کلائیو کا نام پہلی بار سامنے آیا جب اس نے ارکوٹ کا کامیابی سے دفاع کیا۔ اور پھر آیا بنگال کا معاملہ، جو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 1756 میں بنگال کے نئے نواب سراج الدولہ، اس نے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں کو نکال دیا۔ جی، پھر کلائیو مدراس سے فوج لے کر آیا، کلکتہ واپس لیا، اور پھر 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔ لیکن کہتا ہے یہ جنگ سے زیادہ ایک دھوکہ تھا۔ بالکل، نواب کے کمانڈر میر جعفر کے ساتھ سازش کی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ واضح کرتا ہے کہ یہ ایک ڈیل تھی، جنگ کم، سودے بازی زیادہ تھی۔ پلاسی کے بعد تو کمپنی کنگ میکر بن گئی، میر جعفر کو نواب بنایا، لیکن اصل طاقت کلائیو اور کمپنی کے پاس۔ جی ہاں، اور پھر 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی۔ یہ زیادہ اہم تھی شاید۔ کیوں؟
کیونکہ اس میں کمپنی نے صرف بنگال کے نواب کو نہیں بلکہ اودھ کے نواب اور خود مغل بادشاہ شاہ عالم دوم کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ اوہ، اس کے بعد 1765 میں کلائیو نے مغل بادشاہ سے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کر لی۔ یہ دیوانی کا بار بار ذکر آتا ہے، یہ کیا تھی؟ کیا صرف ٹیکس وصول کرنے کا حق تھا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ دیوانی کا مطلب تھا پورے صوبے کے مالیات اور جو سول انتظامیہ تھی اس پر کنٹرول حاصل کرنا۔ اچھا، کے مطابق اس ایک قدم نے کمپنی کو تاجر سے حکمران بنا دیا۔ وہ اب صرف تجارت نہیں کر رہی تھی، وہ ایک علاقہ چلا رہی تھی۔ کہ یہاں برطانوی فتح کی جو روایتی وضاحتیں ہیں ان پر سوال اٹھاتا ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں طاقت کا خلا تھا، پاور ویکیوم، یا بدنظمی تھی، انارکی۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کا ترک ہے کہ یہ خلا اور بد نظمی جو تھی یہ کافی حد تک کمپنی نے خود پیدا کی تھی یا کم از کم اس سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لالچ اور آپسی جھگڑے تو ہندوستانی حکمرانوں میں بھی تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن انگریزوں میں اپنی نسل، مذہب اور خاص طور پر ایک قومی شناخت کا احساس بہت مضبوط تھا۔ اچھا، جس نے انہیں اندرونی اختلافات کے باوجود متحد رکھا اور ایک مشترکہ مقصد دیا۔ کہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز انہیں ہندوستانی ریاستوں پر ایک ایڈوانٹیج دیتی تھی۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ تو بکسر اور دیوانی کے بعد کمپنی کی توسیع کا راستہ تو بالکل کھل گیا۔ اگلا بڑا چیلنج کہاں سے آیا؟ میسور سے؟ جی، جنوبی ہندوستان میں میسور کی ریاست سے۔ وہاں حیدر علی اور خاص طور پر اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے سخت مزاحمت کی۔ کہ ٹیپو کو ایک ماڈرنائزر کے طور پر پیش کرتا ہے؟ ہاں، اس نے اپنی فوج کو یورپی طرز پر منظم کرنے کی کوشش کی، تجارت کو فروغ دیا، نئی صنعتیں لگائیں جیسے ریشم سازی، اسلحہ سازی، حتیٰ کہ فرانسیسی انقلاب میں بھی دلچسپی لی۔ لیکن آخرکار انگریزی کامیاب ہوئے۔ ہاں، 4 میسور جنگیں ہوئیں۔ 1799 میں چوتھی جنگ میں ٹیپو سلطان سرنگا پٹم کے قلعے کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا۔ اور میسور کا کیا بنا؟ اس کا بڑا حصہ براہ راست برطانوی کنٹرول میں آ گیا اور باقی پر پرانے ہندو خاندان کو بحال کر دیا جو اب ظاہر کمپنی کے ماتحت تھے۔ اور مراٹھوں کا کیا بنا؟ وہ تو اب بھی ایک بڑی طاقت تھے اس وقت۔ ان کے ساتھ بھی 3 جنگیں ہوئیں۔ دوسری مراٹھا جنگ جو 1803-4 میں ہوئی وہ بہت فیصلہ کن تھی۔ اچھا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں آرتھر ویلزلی جو بعد میں نپولین کو ہرانے والا ڈیوک آف ویلنگٹن بنا، اس نے مراٹھا سرداروں کو اہم شکستیں دی۔ دلی اور آگرہ بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گئے۔ اوہو۔ کے لکھتا ہے کہ اس جنگ کے بعد انگریزوں میں یہ احساس پختہ ہو گیا کہ اب ہم ہندوستان کے مالک ہیں۔ پھر تیسری جنگ ہوئی 1817-18 میں، جس کے بعد پیشوا کا عہدہ ہی ختم کر دیا گیا اور مراٹھا ریاستیں سبسڈری الائنسز کے ذریعے کمپنی کے ماتحت آ گئیں۔ اور شمال مغرب میں رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت، اس کا کیا ہوا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ بہت قابل حکمران تھے۔ انہوں نے ایک طاقتور ریاست قائم کی۔ انگریز ان کی زندگی میں تو ان سے محتاط رہے، دریائے ستلج کو سرحد مان لیا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد؟ جی، 1839 میں ان کی وفات کے بعد سکھ ریاست اندرونی جھگڑوں کا شکار ہو گئی۔ انگریزوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور 2 سکھ جنگیں لڑیں، 1845-46 میں اور پھر 1848-49 میں، اور پنجاب کو بھی فتح کر لیا۔ اسی دوران سندھ پر بھی قبضہ ہوا 1843 میں، کہ یہاں کمانڈر نیپیر کا وہ مشہور طنزیہ جملہ نقل کرتا ہے۔ ہاں، وہ ریسکیلٹی والا۔ جی، کہ یہ فتح ایک ویری ایڈوانٹیجیس، یوزفل، ہیومین پیس آف ریسکیلٹی تھی۔ البتہ پہلی افغان جنگ 1839-42 وہ انگریزوں کے لیے ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی۔ بالکل۔ تو 19ویں صدی کے وسط تک آتے آتے تقریباً پورا برصغیر یا تو براہ راست یا بالواسطہ طور پر کمپنی کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اسی دوران کمپنی نے کچھ سماجی اصلاحات بھی شروع کیں۔ لارڈ ولیم بینٹک نے ستی کے خاتمے کا قانون بنایا، ٹھگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے، اور مقالے کی تعلیمی پالیسی بھی اسی دور میں آئی۔ جی ہاں، جس کا مقصد کے مطابق ایسے ہندوستانی تیار کرنا تھا جو خون اور رنگت میں ہندوستانی ہوں لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور سمجھ بوجھ میں انگریز۔ ان اصلاحات کا رد عمل کیسا رہا؟ ملا جلا تھا۔ کچھ نے خیر مقدم کیا، لیکن بہت سے قدامت پسند ہندوستانیوں میں بے چینی بڑھی۔ انہیں لگا
کہ انگریز ان کے مذہب اور رسم و رواج میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اور اس بے چینی میں مزید اضافہ کیا لارڈ ڈلاؤزی کی پالیسیوں نے، خاص طور پر وہ حق ضبطی یعنی ڈاکٹرن آف لیپس والی پالیسی۔ بالکل، یہ ڈاکٹرن آف لیپس کیا تھی؟ اس پالیسی کے تحت اگر کوئی ہندوستانی حکمران بغیر قدرتی مرد وارث کے مر جاتا تو اس کی ریاست خود بخود برطانوی قبضے میں چلی جاتی تھی۔ گود لیے ہوئے بیٹے کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس طرح ستارا، ناگپور، جھانسی جیسی کئی ریاستیں ضم کر لی گئیں۔ پھر 1856 میں اودھ کا الحاق بد انتظامی کے الزام میں وہ بہت غیر مقبول ثابت ہوا۔ تو یہ سب پس منظر تھا 1857 کے بڑے ہنگامے کا؟ جی ہاں، وہ مشہور کارتوسوں والا واقعہ جن پر گائے اور سور کی چربی لگی ہونے کی افواہ تھی، وہ تو بس ایک چنگاری تھی۔ اصل وجوہات گہری تھیں۔ جی، قیاسی واضح کرتا ہے کہ بے چینی کی وجوہات بہت گہری تھی، سیاسی، معاشی، سماجی اور مذہبی سبھی تھیں۔ بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی، سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا اور بوڑھے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما مان لیا۔ اور یہ بغاوت پھر پھیل گئی؟ بہت تیزی سے شمالی اور وسطی ہندوستان میں پھیل گئی۔ کیا یہ صرف سپاہیوں کی بغاوت تھی یا عام لوگ بھی شامل تھے؟ نہیں، کہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف فوجیوں کی بغاوت نہیں تھی، اس میں وہ حکمران بھی شامل تھے جنہیں بے دخل کیا گیا تھا، جیسے جھانسی کی رانی، وہ زمیندار جن کی زمینیں چھن گئی تھیں، اور عام لوگ جو انگریزی راج سے نالاں تھے، سب شامل ہو گئے۔ اچھا، کانپور میں نانا صاحب کا کردار، لکھنؤ کا محاصرہ، جی، یہ سب اس کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انگریزوں نے اسے کیسے کچلا؟ بہت سختی سے۔ دہلی پر دوبارہ قبضے کے بعد تو بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ کانپور، لکھنؤ میں بھی شدید لڑائی ہوئی اور پھر انتقامی کارروائیاں ہوئیں۔ کے مطابق اس بغاوت نے برٹش راج کی بنیادیں ہلا دیں۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا گیا اور ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ یعنی برٹش کراؤن کے تحت آ گیا۔ 1857 کے بعد پالیسی میں تبدیلی آئی، اب دیسی ریاستوں کو ضم کرنے کی پالیسی ترک کر دی گئی۔ اچھا، شہزادوں اور بڑے زمینداروں کو اپنا وفادار بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن دوسری طرف جو تعلیم یافتہ ہندوستانی تھے ان میں قوم پرستی، نیشنلزم کا شعور بڑھ رہا تھا۔ دادا بھائی نوروجی کی وہ ڈرین تھیوری، ہاں، کہ ہندوستان کی دولت برطانیہ جا رہی ہے۔ جی، اس خیال نے بہت مقبولیت حاصل کی کہ ہندوستان کے غربت کی وجہ یہی ہے۔ اور اسی ماحول میں پھر انڈین نیشنل کانگریس بنی 1885 میں۔ جی، 1885 میں۔ شروع میں یہ نرم دل یعنی ماڈریٹس کا پلیٹ فارم تھا، جیسے گوکھلے تھے، وہ برطانوی نظام کے اندر رہتے ہوئے اصلاحات اور زیادہ نمائندگی چاہتے تھے۔ لیکن جلد ہی گرم دل یعنی ایکسٹریمسٹ بھی سامنے آئے، جیسے تلک۔ بالکل، جنہوں نے سوراج یعنی سیلف رول کا نعرہ لگایا اور زیادہ جارحانہ انداز اپنایا۔ لارڈ کرزن کا دور، جو 1899 سے 1905 تک وائسرائے رہا، وہ کافی اہم تھا، خاص طور پر بنگال کی تقسیم 1905 میں۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اس نے تو زبردست احتجاج کو جنم دیا۔ ہندوؤں نے اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی سمجھا۔ جواب میں سودیشی تحریک شروع ہوئی۔ سودیشی یعنی غیر ملکی مال کا بائیکاٹ؟ جی، غیر ملکی مال کا بائیکاٹ، دیسی صنعتوں کو فروغ دینا۔ کہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ اسی دوران مسلمانوں کے تحفظات بھی بڑھے اور 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ پھر مارلے منٹو اصلاحات آئیں 1909 میں، جس میں وہ متنازع چیز تھی جداگانہ انتخابات، سیپریٹ الیکٹوریٹس۔ یہ کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ مسلمان ووٹرز صرف مسلمان امیدواروں کے لیے ووٹ ڈال سکتے تھے، مخصوص سیٹوں پر۔ کانگریس نے اس کی سخت مخالفت کی۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ اس سے فرقہ وارانہ تقسیم اور گہری ہوگی۔ پھر پہلی جنگ عظیم آ گئی۔ جی، اور جنگ کے بعد 1919 میں مزید اصلاحات آئیں، مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات۔ صوبائی سطح پر ڈائارکی یعنی دو عملی نظام متعارف کرایا گیا۔ لیکن اسی سال وہ رولٹ ایکٹ جیسے کالے قانون بھی آئے اور پھر جلیانوالہ باغ کا قتل عام، جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور یہیں سے گاندھی جی قومی منظر نامے پر پوری طرح چھا گئے۔ بالکل، گاندھی جی نے ستیاگرہ یعنی عدم تشدد پر مبنی مزاحمت، عدم تعاون کی تحریک، نان کوآپریشن موومنٹ 1920-22 اور خلافت تحریک کو ملا کر ایک بہت بڑی عوامی مہم چلائی۔
لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ زبردست. ہزاروں لوگوں نے سرکاری نوکریاں چھوڑ دیں، خطابات واپس کر دیے، اسکول کالج کا بائیکاٹ کیا، غیر ملکی کپڑے جلائے. اس کے بعد پھر سول نافرمانی کی تحریک آئی 1930 میں، اور وہ مشہور نمک مارچ، سالٹ مارچ. جی، گاندھی جی نے ڈانڈی جا کر سمندر کے پانی سے نمک بنایا، جو کہ سرکاری قانون کی خلاف ورزی تھی. پورے ملک میں لاکھوں لوگوں نے یہ قانون توڑا. پھر گول میز کانفرنسیں ہوئیں لندن میں. جی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں رہیں. آخرکار 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا، جس نے صوبائی خود مختاری پروونشل آٹونومی دی. 1937 میں انتخابات ہوئے تو کانگریس نے بڑی کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی. جی، لیکن کیوں بتاتا ہے کہ کانگریسی حکومتوں کے جو 2 سالہ دور رہے، اس نے مسلمانوں میں کچھ خدشات پیدا کیے. اچھا؟ محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ مضبوط ہوئی، اور 1940 میں لاہور قرارداد میں پہلی بار واضح طور پر مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل الگ آزاد ریاستوں کا مطالبہ کر دیا گیا. پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی 1939 میں. اس نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا. بہت زیادہ. کانگریس نے جنگ میں شمولیت کی مخالفت میں حکومتوں سے استعفیٰ دے دیا. 1942 میں کرپس مشن ناکام ہوا. اور کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈیا تحریک شروع کی. جی، جسے انگریزوں نے سختی سے کچل دیا. دوسری طرف سبھاش چندر بوس نے جاپان کی مدد سے انڈین نیشنل آرمی INA بنائی. جنگ کے بعد تو آزادی یقینی نظر آنے لگی تھی، لیکن تقسیم کا سوال بہت بڑا ہو گیا تھا. ہاں، 1946 کا کابینہ مشن پلان، جو ہندوستان کو متحد رکھنے کی شاید آخری بڑی کوشش تھی، وہ ناکام ہو گیا. مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا. جس کے بعد کلکتہ میں وہ ہولناک فسادات ہوئے. جی، اور پھر تشدد پھیلتا گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائس رائے بن کر آئے. انہوں نے بہت تیزی سے یہ نتیجہ نکالا کہ اب تقسیم ناگزیر ہے. جون 1947 میں تقسیم کا منصوبہ منظور ہو گیا. اور پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. نہرو کی وہ مشہور ٹرسٹ ود ڈیسٹنی تقریر. لیکن آزادی کے ساتھ آئے تقسیم کی وہ ہولناکی. اس انسانی المیے کو بہت دردناک انداز میں بیان کرتا ہے. پنجاب اور بنگال کی تقسیم نے تاریخ کی شاید سب سے بڑی مائیگریشن اور قتل عام کو جنم دیا. لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں بے گھر ہوئے. جی، فرقہ وارانہ جنون بالکل عروج پر تھا. کہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا یہ سب ناگزیر تھا؟ کیا کوئی اور راستہ ممکن تھا؟ وہ 1943 کے بنگال قحط اور 1946 کے کلکتہ فسادات کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے کشیدگی کو بہت بڑھا دیا تھا، اور پنجاب میں کیسے حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے تھے. تو یہ تھا جان کے کی کتاب کے اس حصے کا خلاصہ. مغلوں کے زوال سے لے کر برطانوی راج کے عروج اور پھر خاتمے تک، اور آزادی جو ایک بہت بھاری قیمت پر حاصل ہوئی. ایک ایسی تاریخ جس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. بالکل. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے کن چیلنجز کا سامنا کیا اور ان کی تاریخ نے کیا رخ اختیار کیا. جان کے کا یہ سفر ابھی جاری ہے. تو یہ جان کے کی کتاب انڈیا اے ہسٹری کا آخری حصہ ہے. ہم آج صرف اسی پر بات کریں گے، مطلب 1947 کے بعد سے لے کر 21ویں صدی کے شروع تک برصغیر میں کیا کچھ ہوا. جی بالکل. اور کہ اسے صرف تاریخ کے واقعات کی طرح نہیں دیکھتے، وہ اسے ایک ڈرامائی کہانی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کیسے نئی قومیں بنی، پرانے مسئلے کیسے ابھرے اور کیسے خطے کی قسمت بار بار بدلی. ہاں، جیسے تقسیم کے زخم، کشمیر کا مسئلہ جو کبھی حل نہیں ہوا، بھارت اور پاکستان کے الگ الگ راستے. بالکل. جنگیں، سیاست کی اتھل پتھل کے کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنائیں کہ سب کا عام آدمی پر کیا اثر پڑا اور خطے کا مستقل کیسے شکل اختیار کر رہا تھا. چلے 1947 سے ہی شروع کرتے ہیں. تقسیم کہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ صرف نقشے پر لکیریں کھینچنا تو نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں. کہ تو اس کے لیے ویویسیکشن یا ایمپیوٹیشن جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مطلب جیسے کسی زندہ جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں. مادر ہند کا تصور جو تھا اسے تو ٹھیس پہنچی ہوگی. بہت شدید. کیاری زور دیتے ہیں کہ یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں تھی، یہ ذہنوں کی، رشتوں کی، معیشت کی، ہر چیز کی تقسیم تھی، اور اس کے اثرات وہ کہتے ہیں آج تک ہیں.
ایک ایسا زخم جو شاید کبھی بھرے ہی نہیں۔ اور یہ زخم فوراً ہی کشمیر کی شکل میں نظر آنے لگا ہے نا؟ کیاری اس مسئلے کی جڑ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیاری اسے تقسیم کے ادھورے ایجنڈے کا ہی حصہ مانتے ہیں۔ مسئلہ سیدھا تھا، مسلم اکثریت، ہندو مہاراجا، پاکستان کا دعویٰ دو قومی نظریے پر تھا۔ اور بھارت کا زور سیکولرزم پر تھا، شیخ عبداللہ کی حمایت حاصل تھی انہیں، اور کشمیر کی اسٹریٹجک اہمیت بھی تھی۔ کیاری واضح کرتے ہیں کہ اکتوبر 47 میں قبائلی حملہ ہوا، پھر مہاراجا نے بھارت سے الحاق کر لیا، اور بس مسئلہ فوراً ایک فوجی کانفلکٹ بن گیا۔ یعنی پہلی پاک بھارت جنگ، چاہے اسے آفیشل کہیں یا ان آفیشل۔ جی، اور کیاری کے مطابق 1948 کے آخر میں UN نے جنگ بندی تو کروا دی، سیز فائر لائن بھی بن گئی جو آج LOC کہلاتی ہے۔ لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک مستقل تنازع بن گیا کہ اسی سلسلے میں جوناگڑھ اور حیدرآباد کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کیسے بھارت نے ریاستوں کو ضم کیا، کہیں بات چیت سے، کہیں طاقت سے۔ یہ سب تقسیم کی پیچیدگیاں دکھاتا ہے۔ اچھا، کشمیر کے علاوہ نئی ریاستوں کے اپنے اپنے چیلنجز کیا تھے؟ بھارت سے شروع کریں، ان کی شروعات کیسی رہی کے نظر میں؟ بھارت کو نسبتاً آپ کہہ سکتی ہیں ایک بہتر آغاز ملا۔ کہ لکھتے ہیں کہ انہیں انگریزوں کا بنایا ہوا انتظامی ڈھانچہ، بیوروکریسی، فوج کا بڑا حصہ، یہ سب وراثت میں مل گیا۔ اور کانگریس پارٹی بھی پہلے سے منظم تھی۔ بالکل، اور نہرو کا ایک واضح ویژن بھی تھا، سوشلسٹ معیشت، سیکولر ریاست، اور دنیا میں نان الائنڈ رہنا، یعنی کسی بلاک کا حصہ نہ بننا۔ جمہوری نظام بھی نسبتاً جلدی کام کرنے لگا، 1950 میں آئین بنا، الیکشن ہوئے۔ لیکن زبان کا مسئلہ تو وہاں بھی بہت بڑا تھا نا، ہندی مقابلہ علاقائی زبانیں۔ ہاں، وہ بہت سنگین تھا کہ یہ بتاتے ہیں کہ خاص طور پر جنوبی ریاستوں میں شدید ریاکشن آیا ہندی کو قومی زبان بنانے پر۔ پھر وہ 3 لینگویج فارمولا نکالا گیا، یعنی ہندی، انگریزی اور مقامی زبان۔ جی، کئی اسے ایک عملی سمجھوتا کہتے ہیں جس نے وقتی طور پر مسئلہ سنبھالا۔ یہ بھارت کی ڈائیورسٹی اور مرکز ریاست تعلقات کی ایک مثال بھی ہے۔ اسی دور میں 1961 میں گوا کو بھی فوجی کارروائی سے شامل کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کے حالات کے مطابق وہ شروع سے ہی بہت مشکل تھے۔ بالکل، کئی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک تو ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، معیشت کمزور۔ اور قیادت کا بحران بھی جلدی آ گیا، جناح صاحب اور پھر لیاقت علی خان کی وفات۔ جی، مسلم لیگ جو پاکستان بنانے والی جماعت تھی، وہ حکومت چلانے میں اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ مہاجرین کا مسئلہ بہت بڑا تھا، اور پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات۔ ہاں، اس پر کافی زور دیتے ہیں نا؟ جی، بہت زیادہ۔ زبان کا مسئلہ تو شروع میں ہی اٹھ کھڑا ہوا، ثقافتی معاشی فرق گہرے تھے۔ کہ لکھتے ہیں کہ اصل طاقت مغربی پاکستان، خاص طور پر پنجاب کے پاس تھی، جس سے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی بڑھا۔ اور فوج کا کردار؟ فوج کا کردار شروع سے بہت مضبوط تھا۔ کے مطابق اسی کا نتیجہ تھا 1958 کا مارشل لاء، ایوب خان کا اقتدار میں آنا۔ ایوب خان کے دور کو اکثر پاکستان کا سنہری عشرہ کہتے ہیں، کیا بھی یہی سمجھتے ہیں؟ کہ اس پر تھوڑا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ہاں، معاشی ترقی ہوئی، صنعتیں لگیں، گرین ریولوشن بھی آیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے فائدے سب تک نہیں پہنچے، زیادہ تر چند خاندانوں اور مغربی پاکستان تک محدود رہے۔ اور جمہوریت کا کیا ہوا؟ وہ بیسک ڈیموکریسی والا نظام؟ ہاں، وہ بیسک ڈیموکریسی کے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ بظاہر تو مقامی نمائندگی کا نظام تھا، لیکن اصل مقصد صدر ایوب کے اختیارات کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ نظام عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہوا۔ البتہ ایک اہم کامیابی تھی اس دور کی سندھ طاس معاہدہ۔ جی، 1960 کا انڈس واٹرز ٹریٹی، کہ اسے ایک بڑی کامیابی مانتے ہیں۔ دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ، جو بہت بڑا تنازع بن سکتا تھا، وہ حل ہو گیا، اور وہ معاہدہ آج تک چل رہا ہے۔ اور اسی دور میں بھٹو صاحب بھی ابھر رہے تھے۔ جی، ذوالفقار علی بھٹو، جو ایوب کابینہ میں تھے، وہ ایک عوامی لیڈر کے طور پر سامنے آنا شروع ہوئے۔ لیکن یہ استحکام زیادہ دیر نہیں رہا، خطے میں پھر جنگ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ پہلے 1962 چین بھارت جنگ، کیا اس کے کیا اثرات بتاتے ہیں؟ کے مطابق یہ بھارت کے لیے اور خاص طور پر نہرو کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ان کی نان الائنڈ پالیسی، چین سے دوستی کا نعرہ،
ہندی چینی بھائی بھائی سب کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اکسائی چین کا سرحدی تنازع تھا وہ؟ جی، بھارت کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ قومی سطح پر بہت مایوسی پھیلی۔ بھارت کو اپنی فوجی تیاریوں پر دوبارہ سوچنا پڑا۔ نہرو کا اپنا امیج بھی متاثر ہوا۔ اور پھر صرف 3 سال بعد 1965 میں پاکستان اور بھارت میں کشمیر پر ایک اور جنگ۔ جی، کئی بتاتے ہیں کہ شروعات رن آف کچھ میں جھڑپوں سے ہوئی، لیکن اصل مسئلہ کشمیر ہی تھا۔ پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا، کشمیر میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کی۔ بھارت نے پھر بین الاقوامی سرحد پار کر کے لاہور تک حملہ کیا۔ یہ جنگ بھی بے نتیجہ رہی؟ ہاں، کئی کے مطابق آخر میں تاشکند معاہدہ ہوا اور فوجیں واپس پرانی پوزیشنز پر چلی گئیں، لیکن کئی یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اس جنگ نے پاکستان میں ایوب خان کی پوزیشن کمزور کر دی اور بھٹو نے تاشکند معاہدے پر تنقید کر کے اپنی مقبولیت اور بڑھا لی۔ تو یہ پہلا دور تھا نئی ریاستوں کی بنیادوں، چیلنجز اور پہلے بڑے ٹکراؤ کا۔ اب 70 اور 80 کی دہائیوں کی طرف آتے ہیں۔ کئی ان دہائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کئی ان دہائیوں کو اتھل پتھل اور شناخت کے بحران کا دور کہتے ہیں۔ ایک بڑی تبدیلی جو وہ نوٹ کرتے ہیں وہ ہے پاپولزم، یعنی عوامی سیاست کا عروج۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اب سیاست زیادہ نعروں پر اور زیادہ شخصی ہو رہی تھی۔ پاکستان میں بھٹو کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان، بھارت میں اندرا گاندھی کا نعرہ غریبی ہٹاؤ۔ کہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نعرے نہیں تھے، یہ عوامی جذبات کو استعمال کر کے اقتدار مضبوط کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا جو پچھلی نسل کے لیڈروں سے مختلف تھا۔ اور اسی پس منظر میں پھر 1971 آیا، بنگلہ دیش کا قیام، ایک بہت بڑا واقعہ۔ کیا آپ اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ کہ اسے پاکستان کے اندرونی تضادات کا ہی نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا، مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت گئی۔ تو اقتدار کی منتقلی پر اتفاق نہیں ہو سکا؟ بالکل نہیں۔ کے مطابق کوئی سمجھوتا نہیں ہو پایا۔ نتیجہ، مارچ 1971 میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ، مشرقی پاکستان میں شدید کریک ڈاؤن ہوا، جس سے خانہ جنگی شروع ہو گئی، جسے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ لاکھوں پناہ گزین بھارت چلے گئے۔ اور پھر بھارت نے مداخلت کی، تیسری پاک بھارت جنگ۔ جی، کے لکھتے ہیں کہ بھارتی مداخلت فیصلہ کن تھی۔ دسمبر 1971 میں ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، بنگلہ دیش بن گیا۔ کہ کہتے ہیں کہ اس نے نہ صرف پاکستان کو توڑا بلکہ پورے خطے کا پاور بیلنس بدل دیا۔ اس بڑی تبدیلی کے بعد کہ ایک دلچسپ لفظ استعمال کرتے ہیں تینوں ملکوں کے لیے، ڈیموکریسی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا مذاق یا صرف دکھاوا۔ کے کا کہنا ہے کہ اس دوڑ میں تینوں ملکوں میں جمہوری اداروں کو کمزور کیا گیا، شخصی حکومتیں مضبوط ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں مجیب نے ون پارٹی رول کی کوشش کی، پھر 1975 میں ان کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد لمبا عرصہ فوجی حکومتیں رہیں، ضیاء الرحمن پھر ارشاد، اور ملک کا رخ اسلام کی طرف زیادہ مڑ گیا۔ اور پاکستان میں بھٹو کا دور؟ بھٹو نے بڑے پیمانے پر نیشنلائزیشن کیا، صنعتیں، ادارے قومی تحویل میں لیے۔ مقصد تو اچھا تھا، دولت کی تقسیم، لیکن کے لکھتے ہیں کہ ساتھ ہی سیاسی مخالفین پر سختیاں ہوئیں۔ بلوچستان میں آپریشن ہوا، 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے، جس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لاء آ گیا۔ اور پھر 1979 میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اور بھارت میں اسی دوران اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی۔ جی، 1975 سے 1977 تک، کہ ان کے مطابق اسے بھارتی جمہوریت پر ایک کالا دھبا کہتے ہیں۔ شہری آزادیاں ختم، پریس پر سینسرشپ، ہزاروں لوگ جیلوں میں۔ لیکن اس کا رد عمل بھی شدید ہوا۔ 1977 کے الیکشن میں اندرا ہار گئیں۔ پھر جنتا پارٹی کی حکومت آئی جو زیادہ نہیں چلی۔ ہاں، وہ آپس کے اختلافات کا شکار ہو گئی، اور 1980 میں اندرا گاندھی پھر سے اقتدار میں آ گئیں۔ تو کے مطابق تینوں ملکوں میں جمہوریت کا سفر بڑا اتار چڑھاؤ والا رہا اس دور میں۔ پاکستان میں ضیاء الحق کا دور تو کافی لمبا چلا، 1977 سے 88 تک۔ کہ ان کے دور کی کیا خاص باتیں بتاتے ہیں؟ دو بڑی چیزیں، ایک تو ان کی اسلامائزیشن کی پالیسی، قوانین کو، معاشرے کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش، اور دوسری افغانستان پر سوویت حملے کے بعد پاکستان کا امریکہ کا اتحادی بننا اور افغان مجاہدین کی کھل کر حمایت کرنا۔ کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاکستان پر بہت گہرے اثرات ہوئے۔ پیسہ تو آیا، لیکن ساتھ ہی کلیشنکوف کلچر آیا، مذہبی انتہا پسندی بڑھی،
1988 کا اوجڑی کیمپ کا دھماکہ اسی کی ایک مثال ہے۔ اسی 80 کی دہائی میں بھارت کو پنجاب میں ایک بڑے بحران کا سامنا تھا۔ ہاں، پنجاب بحران کہ اس کی جڑیں اندرا گاندھی کی سیاست میں دیکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندرا نے سکھوں کی معتدل جماعت اکالی دل کو کمزور کرنے کے لیے انتہا پسند مبلغ بھنڈرن والے کو آگے بڑھایا۔ اور بھنڈرا والے میں پھر گولڈن ٹیمپل میں پناہ لے لی؟ جی، اپنے مسلح ساتھیوں سمیت، جس کے جواب میں جون 1984 میں آپریشن بلو سٹار ہوا۔ بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا، بھنڈرا والے مارے گئے، اکال تخت کو نقصان پہنچا اور سکھوں میں شدید غصہ پھیلا۔ ایک بہت بڑا المیہ تھا وہ۔ بالکل، اور اس کا فوری نتیجہ نکلا اکتوبر 1984 میں اندرا گاندھی کا قتل ان کے اپنے سکھ محافظوں کے ہاتھوں۔ نے اکالیوں سے سمجھوتا کیا، پنجاب میں امن تو آیا لیکن فرقہ واریت گہری ہو گئی۔ اور 1984 میں ہی وہ بھوپال گیس ٹریجڈی بھی ہوئی۔ جی، یونین کاربائڈ پلانٹ سے زہریلی گیس کا اخراج کہ اسے دنیا کی بدترین صنعتی تباہی کہتے ہیں۔ ہزاروں لوگ فوراً مر گئے، لاکھوں آج تک متاثر ہیں کہ اس میں حکومتی نااہلی اور کارپوریٹ بے حسی کی بات کرتے ہیں۔ تو 70 اور 80 کی دہائیاں واقعی بہت اتھل پتھل والی تھی۔ اب آخری مرحلے پر آتے ہیں 90 کی دہائی سے 21ویں صدی کے آغاز تک، کہ یہاں کیا بڑی تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ کئی بڑی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں۔ ایک تو 1998 میں ایٹمی دھماکے، پہلے بھارت پھر پاکستان کے لکھتے ہیں کہ اس نے خطے میں ایک نیا بیلنس آف ٹیرر تو بنایا لیکن ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھا دیا، خاص طور پر کشمیر پر۔ اور دوسرا بڑا رجحان شدت پسندی کا مزید پھیلاؤ تھا۔ جی کہ ہتھیار، کلاشنکوو، RPG، IEDs عام ہو گئے، تشدد زیادہ بے رحم ہو گیا، فرقہ وارانہ، نسلی، لسانی، ہر طرح کا تشدد بڑھا۔ پاکستان میں کہ جسے جہاد کی پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں وہ نظر آئی۔ افغانستان والے گروپ، طالبان، لشکر طیبہ وغیرہ پاکستان میں بھی مضبوط ہوئے۔ اور پھر 9/11 ہو گیا۔ جی، 9/11 نے سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان پھر امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بنا، اس بار وار آن ٹیرر میں۔ لیکن کہ لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال تھی، کیونکہ اب جن گروپوں سے لڑنا تھا ان میں سے کئی کو ماضی میں ریاست کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے پاکستان کو اندرونی طور پر بہت نقصان پہنچایا۔ اسی دوران بھارت میں ایک الگ قسم کی شدت پسندی، ہندوتوا، سیاسی طور پر عروج پر تھا۔ ہاں، کہ اس کا تعلق رامائن ٹی وی سیریل کی مقبولیت اور ایودھیا میں بابری مسجد کے تنازع سے جوڑتے ہیں۔ بی جے پی نے رام مندر کے ایشو کو استعمال کر کے اپنی طاقت بڑھائی۔ دسمبر 1992 میں بابری مسجد گرا دی گئی، جس کے بعد بہت فسادات ہوئے۔ جی، پورے بھارت میں، خاص طور پر بمبئی میں 92-93 میں، پھر گجرات میں 2002 میں بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ کہ لکھتے ہیں کہ ان واقعات نے بھارت کے سیکولر ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا اور ہندو نیشنلزم کو ایک بڑی طاقت بنا دیا۔ کشمیر میں 90 کی دہائی کیسی رہی کے مطابق؟ بہت خون ریز۔ کہ لکھتے ہیں کہ 87 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد وہاں مقامی مسلح تحریک شروع ہوئی۔ بعد میں بقول کے پاکستان سے ٹرینڈ جہادی گروپ شامل ہو گئے، جس سے تحریک کا رخ بدلا، فرقہ وارانہ رنگ آیا اور کشمیری پنڈتوں کو نکلنا پڑا۔ بھارتی فوج کی موجودگی بھی بہت بڑھ گئی۔ جی، بہت زیادہ۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی لگے۔ 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی، دہشت گرد حملے بھی بڑھے، سری نگر اسمبلی، انڈین پارلیمنٹ، پھر 2008 میں ممبئی حملے۔ اتنی کشیدگی کے باوجود کیا کیر کوئی امید کی کرن بھی دیکھتے ہیں پاک بھارت تعلقات میں یا کشمیر کے اندر؟ کہ یہ ضرور نوٹ کرتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے کبھی مکمل بند نہیں ہوئے۔ واجپئی شریف، واجپئی مشرف ملاقاتیں ہوئیں، سارک کا پلیٹ فارم بھی جیسا تیسا موجود رہا۔ اور کشمیر میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ شدید حالات کے باوجود الیکشن ہوتے رہے، لوگوں کی شرکت بڑھی، جو ایک پیچیدہ حقیقت ہے۔ معاشی طور پر کیا ہو رہا تھا؟ بھارت کی اکنامک گروتھ کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ جی، کہ یہ بتاتے ہیں کہ 1991 میں بھارت نے لبرلائزیشن کی پالیسی اپنائی، معیشت کو کھولا۔ اس کے بعد خاص طور پر IT سیکٹر میں بہت تیزی سے ترقی ہوئی۔ کہ اس کی وجہ بھارت کی پڑھی لکھی، انگریزی بولنے والی آبادی اور گلوبلائزیشن کے مواقع کو بتاتے ہیں۔ اور سیاسی طور پر بھارت میں کیا تبدیلی آئی؟ کہ ایک اہم بات نوٹ کرتے ہیں، مرکز کمزور ہوا، ریاستی حکومتیں زیادہ طاقتور ہوئیں۔ یہ کوalition گورنمنٹس کا دور تھا، قومی سطح پر ایک پارٹی کی اکثریت مشکل ہو گئی۔
اس سے علاقائی اور ذات پات کی بنیاد پر بنی پارٹیاں اہم ہو گئیں، جیسے یوپی میں مایاوتی کی BSP، بہار میں لالو کی RJD۔ اس سے جمہوریت مضبوط ہوئی یا کمزور؟ کہتے ہیں کہ یہ اس پر بحث تو ہوئی کہ سیاسی معیار گرا ہے، لیکن یہ بھارت کی جمہوریت کے زیادہ نمائندہ اور گہرا ہونے کی علامت بھی تھی۔ اور پاکستان، بنگلہ دیش میں جمہوریت کا کیا حال رہا؟ کھیل لکھتے ہیں کہ وہاں بھی جمہوریت بحال تو ہوئی، جیسے پاکستان میں 88 میں ضیاء کی موت کے بعد، اور بنگلہ دیش میں بھی فوجی حکومتیں ختم ہوئی، لیکن دونوں جگہ ادارے کمزور رہے، فوج کا اثر رہا، سیاسی عدم استحکام مسئلہ بنا رہا۔ تو اگر ہم کی کتاب کے اس آخری حصے کو سمیٹیں تو کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ تصویر بہت ملی جلی ہے۔ آزادی ملی، ریاستیں بنی، اپنی شناخت بنانے کی کوششیں ہوئیں، لیکن ساتھ ہی تقسیم کا ورثہ، آپسی جھگڑے، اندرونی تضادات، تشدد، یہ سب ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کشمیر ایک مستقل مسئلہ، پاکستان شناخت اور استحکام کی جدوجہد میں، بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوئی، لیکن سیکولرزم اور انتہا پسندی کے چیلنجز رہے۔ بنگلہ دیش آزاد ہوا، لیکن سیاسی طور پر مستحکم نہ ہو سکا۔ کہ یہ اپنی کتاب 21ویں صدی کے بالکل شروع میں ختم کرتے ہیں۔ آج دنیا بہت بدل گئی ہے، تو کیے کاری کے لیے کیا سوال چھوڑ جاتے ہیں آخر میں؟ وہ یہی سوال چھوڑتے ہیں کہ کیا یہ ممالک بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اپنی تاریخ کے بوجھ سے نکل پائیں گے؟ اپنی دشمنیوں کو، اپنے اندرونی مسائل کو حل کر پائیں گے؟ کیا وہ مل کر ایک پرامن، خوشحال مستقبل بنا سکتے ہیں، جس کا خواب شاید کبھی دیکھا گیا تھا؟ یا پھر کیے کے الفاظ میں، تاریخ کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ وہ مستقبل پر بھی حاوی رہیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔